قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، عورتوں کی بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ جو شرمگاہوں کی حفاظت ہے یہ بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی وہ اپنی عفت کو بھی محفوظ رکھیں، وہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں، اور یہ پوری کوشش کریں کہ ان کا لباس کسی بدکوارہ کا لباس نہیں ہونا چاہیے، ایسا لباس ہو جو جسم کو ڈھانکنے والا ہے۔ ایک مہذب انسان جو لباس پہنتا ہے وہ جسم کے خط و خال کو نمایاں کرنے والا نہ ہو، وہ شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا نہ ہو۔ یہ مردوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے، یہ عورتوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے کہی تھی زینت کے حوالے سے، وہ بڑی اہم بات ہے، یعنی آپ کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ زینت جو ہے وہ چہرے کی دکھائی جا سکتی ہے، ہاتھوں کی دکھائی جا سکتی ہے، تو وہ جو اصل آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکیزگی مطلوب ہے اور زنا سے روکنا مطلوب ہے، تو ساری زینت ہی چہرے میں ہوتی ہے، ساری اٹریکشن یہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اس سے معلوم ہو گیا نا کہ زیورات ہے، یعنی آپ کی پھر وہ تعبیر کے خلاف بات یہ گئی ہے کہ ایک طرف تو اتنا اہتمام ہے کہ پاؤں کی زینت ظاہر نہ ہو، دوسری طرف چہرے کی ساری زینتیں کھلی رہیں، تو یہ بات واضح نہیں ہو رہی۔ کر لیتے ہیں، انہوں نے جو سوال کیا ہے دونوں کم و بیش ایک ہی نوعیت کے اب سوال ہو گئے ہیں۔ آپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم خود گھڑ رہے ہیں فلسفہ، بات یہ خود نہیں گھڑ رہے، قرآن میں سورہ احزاب میں وہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، اور جس طرح سب لوگ اس چیز کو بار بار محسوس کر رہے ہیں کہ نیچرل طور پہ کوئی رک بھی نہیں سکتا اس طرح کی چیزوں سے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احکام دیے ہیں، ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے احکام دیے ہیں، مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے احکام دیے ہیں، تو آپ ان کو تو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان احکام کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو۔ جی بالکل، یہ الفاظ لستن کاہدم من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت اب مختلف ہو گئی ہے، تم نے پیغمبر کے گھرانے کا انتخاب کر لیا ہے، پیغمبر کی شخصیت کو اس وقت ہدف بنایا جا رہا ہے، لہٰذا اب کچھ ضروری پابندیاں تم پر لاگو کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں گی، وہ باہر نہیں جائیں گی، ان کے ہاں کوئی شخص آپ پردے کو ان کے لیے مان رہے ہیں؟ جی بالکل، تو ان کے لیے تو بڑی سختی کے ساتھ یہ احکام دیے گئے۔ کافی سوالات اب جمع ہو گئے۔ ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ ازواج مطہرات کے لیے احکام خاص ہیں اور آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ تم انتخاب کر لو، تو ہمارے ہاں تو مفسرین سب بیان کرتے ہیں کہ اصل میں کچھ معاشی مسائل تھے جو ازواج مطہرات نے اٹھا دیے تھے، اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ جی قرآن کہ عام مسلمان خواتین کے لیے اصل احکام وہی ہیں جو سورہ نور میں دیے گئے ہیں، وہ بالکل جامع احکام ہیں، ان میں ساری بات بیان کر دی گئی ہے، ان میں کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے دونوں جگہ مقصد الگ ہے، وہاں احکام دیے گئے ہیں تو کہا گیا تاکہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو، یہاں جو حکم دیا گیا اس میں کہا گیا یورفن فلا یوزین، تاکہ تم اباشوں کی اذیت سے بچ سکو۔ پاکیزگی کے لیے دیے گئے ہیں وہ سورہ نور میں ہے اور وہ وہی احکام ہے۔ میں پھر اسرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پردے کا لفظی موضوع نہیں ہے، یہ اس کی غلط تعبیر ہے، یہ لفظ بولنے کے بعد در حقیقت آپ ان احکام کے معاملے میں غلط تاثر قائم کرتے ہیں۔ وہ آداب ہیں مرد و زن کے ملنے کے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے مہذب طریقے سے ایک دوسرے کو ملنا ہے تو کیسے ملنا چاہیے، اور ان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ پابندی اتنی لگاتا ہے جس سے کوئی تمدن میں خرابی پیدا نہ ہو، جس سے لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، وہ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتا۔ دیکھ اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی بات کہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے، اتنی بات تو آپ سمجھا دیں گے۔ ہمیشہ لوگ افراط و تفریط کرتے ہیں، یعنی ایک وہ طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ جس کے یہاں حیا، آداب، یہ چیزیں بےمانی ہو گئی ہیں، جس کے نزدیک جسم کی نمائش ہی اصل چیز ہے۔ لباس معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے پہنا گیا ہے کہ صرف تراش خراش دکھانی ہے، ایک صورتحال وہ ہے، اور ایک صورتحال دوسری ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو آپ گھر میں بند کر دیں، ان کے لیے گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے، ان پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، ان کی نگاہ کسی پر نہیں پڑنی چاہیے، اس طرح کے آداب احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب آپ کو ٹھیک اعتدال پر کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ عورتیں اور بڑے اجتماعات میں بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں، مگر وہاں مسئلہ یہ ہے کہ 99% عورتوں نے جو اپنی زیب و زینت کی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ حکم معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ جب ایسا موقع آنے لگے یا تو وہ اس کو چھپائیں ورنہ وہ اس میں شرکت سے اجتناب۔ یعنی اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سوال یہ صرف عورتوں سے کر رہے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو مردوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ خدا نے مردوں کو غضب بسر کرنے کے لیے پہلے انہیں کہا، خدا نے مردوں کو اپنے امور کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے، تو مردوں کو کہیے وہ ان کی پابندی کریں، عورتوں کو کہیے وہ ان کی پابندی کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عورتوں کو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ نہ جائیں، مردوں کو پیغام دے وہ نہ آئے وہاں۔ یعنی آپ وہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جو بات پابندی کی بات ہے دونوں پہ لگائیں، پھر دونوں پہ پابندی۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے فہم میں اختلاف ہونا ایک فطری عمل ہے، مگر بدقسمتی سے ناظرین ہمارے ہاں ان اختلافات کو علمی انداز میں لینے کے بجائے حق و باطل کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ اختلاف کا طریقہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ دین میں پردے کے احکام کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہے کہ ان کے بارے میں روز اول سے ہمارے اہل علم کی آراء مختلف رہی ہیں۔ دین میں پردے کے کیا احکام ہیں، ان کے بارے میں جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علمی میدان کے شہسوار جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب نے ساری زندگی ناظرین علم و تحقیق کے میدان میں گزاری ہے۔ انہوں نے اور ان کے اساتذہ نے دین پر دور جدید میں ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ ساتھ میں پروگرام میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، یہ اپنے سوالات سے اور کمنٹ سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پردے کے موضوع پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے۔ جاوید صاحب، اسلام میں پردے کے جو احکام ہیں
ان میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں بھی اختلاف ہے، دور حاضر میں بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے جس میں لوگوں کی مختلف آراء رہی ہیں، بڑے اختلافات ہیں، ان احکام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میرے نزدیک یہ مسئلہ دو قرآن مجید کی صورتوں میں زیر بحث آیا ہے. ایک سورہ نور میں زیر بحث آیا ہے اور ایک سورہ احزاب میں زیر بحث آیا ہے. سورہ نور میں جو ہدایات دی گئی ہیں، میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہی اصل میں عورتوں کے لیے خدا کی ابدی شریعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جن چیزوں کا پابند کیا ہے، مردوں کو جن چیزوں کا پابند کیا ہے، وہ وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں. سورہ نور کے آپ اگر مختلف احکام کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت بھی اس میں آپ پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مخصوص پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر لوگوں کو یہ ہدایات عطا فرمائی. صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب ایک معاشرت وجود میں آ چکی ہے، لوگوں کے مابین تعلقات کی صحیح بنیادیں استوار ہو چکی ہیں. اسلام خاندان کے بارے میں جو تصورات قائم کرنا چاہتا ہے اس سے لوگ بڑی حد تک واقف ہو چکے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مسلمان مردوں کو بتائیں، کچھ چیزیں مسلمان عورتوں کو بتائیں، اور یہ بتایا کہ ان آداب کا ان کو لحاظ رکھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ مرد و زن کے آپس میں ملنے کے آداب ہیں جو بتائے گئے ہیں، ایٹیکیٹس ہیں جو قرآن مجید میں بتائے ہیں. ان میں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب آپ کو کہیں جانا ہے، گھروں میں جانا ہے، ملنے کے لیے جانا ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے، تو آپ اجازت لیں. گھر والوں سے پہلے انس پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں. اگر گھر والے آپ کو آنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ گھروں میں داخل ہوں. یہ گویا تہذیب سکھائی گئی ہے کہ آپ کو کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو اس کی پرائیویسی کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر وہ اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اس وقت واپس چلے جائیں تو دل میں کوئی تنگی لائے بغیر آپ واپس چلے جائیں. ان سے بات شروع کی ہے. اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے مواقع گھروں میں بھی پیش آ سکتے ہیں، گھروں سے باہر بھی پیش آ سکتے ہیں. ایک کو بیوت مسکونہ کہا ہے، دوسرے کو بیوت غیر مسکونہ کہا ہے. پھر یہ بتایا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے مواقع پیش آئیں تو اس میں عورتوں کو بھی غض بصر سے کام لینا چاہیے، مردوں کو بھی غض بصر سے کام لینا چاہیے. غض بصر قرآن کی خاص تعبیر ہے. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں، یعنی اس کے اندر حیا ہو. وہ نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. ایسی نگاہیں ہونی چاہیے جیسی ایک بہن کی بھائی پر اٹھتی ہیں یا بھائی کی بہن پر اٹھتی ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو غض بصر سے تعبیر کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دوسری جگہ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب بیان ہوئے ہیں وہاں یہ کہا ہے کہ یغضون من اصواتہم، یعنی وہ اپنی آوازوں میں پستی پیدا کرتے ہیں. ظاہر ہے وہاں بھی مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ بولنا ہی بند کر دیتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ آواز کے اندر ایک احترام کی کیفیت پیدا رہتی ہے. یہی صورتحال انسان کو ایک دوسرے کو دیکھتے وقت اپنی نگاہوں میں رکھنی چاہیے. اس کو غض بصر کہا گیا ہے. یہ بات مردوں کو بھی کہی گئی ہے، یہ بات عورتوں کو بھی کہی گئی ہے، اور بالکل الگ الگ مخاطب کر کے کہی گئی ہے. یعنی پہلے کہا گیا کہ آپ پیغمبر آپ مردوں کو یہ کہہ دیں، پھر یہ کہا گیا کہ آپ پیغمبر آپ عورتوں کو بھی یہی ہدایت کر دیں. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ انسان کے اندر اپنے جسم کے بعض حصوں کے بارے میں شرم اور حیا فطرت میں ودیت کی گئی ہے اور انسان ان کو چھپانا چاہتا ہے. قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آدم و حوا کو پہلی بار اس چیز کا احساس ہوا تو طفقا یکسفان علیہما من برق الجنہ، تو وہ جنت کے جس باغ میں ان کو رکھا گیا تھا اس کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. یہ ظاہر ہے کہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور اسی وجہ سے انسان نے لباس ایجاد کیا اور پھر لباس میں بھی بہت سی اختراعات کی. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، عورتوں کی بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ جو شرمگاہوں کی حفاظت ہے یہ بڑی جامع تعبیر ہے. یعنی وہ اپنی عفت کو بھی ملحوظ رکھیں، وہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں، اور یہ پوری کوشش کریں کہ ان کا لباس کسی بدکوارہ کا لباس نہیں ہونا چاہیے. ایسا لباس ہو جو جسم کو ڈھانکنے والا ہے. ایک مہذب انسان جو لباس پہنتا ہے وہ جسم کے خط و خال کو نمایاں کرنے والا نہ ہو، وہ شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا نہ ہو. یہ مردوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے، یہ عورتوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے. اس کے بعد تیسری بات اور چوتھی بات صرف عورتوں کو کہی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملاتی عورتوں سے متعلق ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. ان کے سینے میں جو اوڑھنی ہوتی ہے لینے کی، ڈھیلی ڈالی اوڑھنی، وہ سینے پر ڈال لینی چاہیے تاکہ سینے کے خط و خال بھی نمایاں نہ ہو. پھر اس کے بعد چوتھی بات عورتوں کو کہی گئی ہے، یا دوسری بات عورتوں کو کہی گئی اور جو مجموعی احکام ہے ان میں چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ چونکہ آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، یہ عورتوں کی فطرت ہے. وہ زیورات پہنیں گی، بناؤ سنگار کریں گی. ایک تو شکل یہ ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ رہ رہی ہیں
کہیں آ جا رہی ہیں، مل بھی رہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو ان کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. اس میں قرآن مجید نے 2 استثناء بیان کیے ہیں. ایک استثناء یہ بیان کیا کہ الا ما ظہر منہا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے ہاتھ اور چہرے کو دوسروں کے سامنے کھولنا پڑتا ہے، اور آپ نے بناؤ سنگار بھی کیا ہوا ہے، زیبائش بھی کی ہوئی ہے، آرائش بھی کی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس پر پابندی نہیں ہے. دوسرا یہ بتایا کہ آرائش زیبائش کا ایک دائرہ ہے، آپ کے محرم اعزاء ہیں، کوئی تقریب ہے، آپ ان کے درمیان میں ہیں، پھر بھی یہ پابندی نہیں ہے. تو یہ بات کہنے کے بعد قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ دلوں میں تزکیہ پیدا ہو، پاکیزگی پیدا ہو، ایک اچھی معاشرت وجود میں آئے، ایسی معاشرت وجود میں آئے کہ جو سب کے درمیان میں عفت اور عصمت کے احساسات کو پیدا کرنے والی ہو، قائم رکھنے والی ہو، اور ایک اچھے خاندان کی بنیاد بن سکے. یہ جائز صاحب آپ کی نظر میں پردے کے جو یہ کچھ بھی آداب ہیں، آپ اس کو جو نام چاہے دے لیں، میں تو اس کو مرد و زن کے ملنے کے آداب اس پہ جائز صاحب کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پردہ نہیں کہنا چاہیے. اس میں تو سیدھی سی بات ہے، پردے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے. تو اس میں پہلی بات آپ نے یہ کہی تھی کہ غص بصر ہونا چاہیے، آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، مطلب ان کو پستی رکھنی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت علی کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اے علی، پہلی نظر تو تمہارے لیے ہے، دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری نظر ڈال ہی نہیں سکتے. تو آپ کا یہ نقطہ نظر تو اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ قرآن کی جو تعبیر آپ کر رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی عمدہ بات کہی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نظر بھٹک رہی ہے، نظر بہک رہی ہے، تو پھر اگر فرض کر لیجئے کہ آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے تو دوبارہ یہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے. وہ بالکل ایک دوسری بات ہے جو فرمائی گئی ہے. ایک وہ نگاہ ہے جو ایک بھائی کی بہن پر اٹھتی ہے، جس میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جس میں آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ عمومی نظر ہے. وہاں جو نظر زیر بحث ہے وہ یہ ہے. حدیث میں دوسری بات کہی گئی ہے، وہ اس موقع کی بات کہی گئی ہے، وہی بات قرآن کے بالکل مطابق ہے. یعنی اگر نظر بہک رہی ہے تو پھر دوسری نظر آدمی کو نہیں ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بات انسانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ وہ فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہے. آج کے کسی انسان کو یا زمانہ قدیم کے کسی انسان کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے اپنی کون سی جگہ جو ہیں وہ ڈھانپ کے رکھنی چاہیے. تو قرآن جیسی کتاب میں، ابدی کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زنا ایک بڑا جرم ہے. انسان ہمیشہ سے جانتا تھا کہ زنا ایک بڑا جرم ہے، لیکن چونکہ انسان لیکن وہ ایکسیپشنل لوگ جیسا صاحب اس کا ارتکاب ایکسیپشنل لوگ کرتے ہیں. یہاں بھی 100% لوگ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر دیہاتی معاشرت سے واقف ہیں تو اس میں لوگ بعض اوقات لباس کے بارے میں محتاط نہیں رہتے. مردوں اور عورتوں کے ملتے وقت لباس کے بارے میں محتاط نہیں رہتے. ایک عدم احتیاط وہ تھی، ایک عدم احتیاط وہ ہے جو اب لباس کی جو تراش خراش ہم نے اپنے ہاں پیدا کر لی ہے اس سے پیدا ہو رہی ہے. تو دونوں جگہ کے اوپر انسان بعض اوقات اپنی شرم. اس کی ذرا وضاحت کریں گے کہ دور جدید میں جو لباس کی تراش خراش ہم نے پیدا کر لی، اس کی ذرا سی وضاحت کریں گے کون سی چیز ہے اس میں؟ ایک یہ ہے کہ آدمی لباس اس مقصد کے لیے پہنتا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپے، ان کو نمایاں نہ ہونے دے. اور ایک یہ ہے کہ لباس اس مقصد کے لیے پہنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں کرے اور بس لباس کی کوئی دھجی برقرار رہ جائے اس کے اوپر. تو یہ دونوں طرح کے رجحانات انسانوں کے درمیان ہمیشہ موجود رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی فطرت پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، فطرت کو مسخ کرتا ہے، اس سے انحراف کرتا ہے. یہ سب کام انسان. یعنی آپ کا اشارہ کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف ہے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اریانی کا پہلو ہے. ظاہر بات ہے. اور یا حضور نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کپڑے پہن کے بھی انسان جو ہے اگر برہنہ رہے. جی، کاسیات آریات کے جو الفاظ آئے ہیں وہ در حقیقت یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بعض اوقات انسان لباس تو پہن لیتا ہے لیکن وہ لباس حقیقت میں لباس کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا. لباس میں بدکرداری ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے. لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک مہذب انسان کو پہننا چاہیے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شرم کی جگہ چھپانے کی جگہ ہے اور ان کے بارے میں مردوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے. انسان کو جانور نہیں پیدا کیا گیا، اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے اور وہ اپنے اخلاقی وجود کا شعور رکھتا ہے. قرآن مجید کوئی اجنبی احکام انسان کو نہیں دیتا. انسان کے اندر جو کچھ بدیت کیا گیا ہے اسی کی یاد دہانی کراتا ہے، اسی کی تذکیر کرتا ہے. اس کے بارے میں غلطی ہوتی ہے تو متنبہ کرتا ہے، انسان کو بیدار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے معاملے میں جو اگرچہ اس کی فطرت میں بدیت ہے ہر وقت ہوشیار رہے اور کوئی ایسی غلطی نہ کرے جو اس کی معاشرت کو، اس کے تمدن کو، اس کی تہذیب کو برباد کر دینے والی. ٹھیک ہے جائے صاحب، ایک بات آپ نے کہی تھی زینت کے حوالے سے، وہ بڑی اہم بات ہے. یعنی آپ کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ زینت جو ہے وہ چہرے کی دکھائی جا سکتی ہے، ہاتھوں کی دکھائی جا سکتی ہے. تو وہ جو اصل آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکیزگی مطلوب ہے اور زنا سے روکنا مطلوب ہے، تو ساری زینت ہی چہرے میں ہوتی ہے، ساری اٹریکشن یہیں سے پیدا ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ، پہلے تو زینت کے لفظ کو سمجھ لیجئے. عربی زبان میں زینت کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا جس مفہوم میں آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں زینت
ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگ زینت حاصل کرتے ہیں، اگر اردو کے محاورے کو مستعار لے لیا جائے. یعنی ہم اپنے جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی میک اپ کرتے ہیں، کوئی بناؤ سنگار کرتے ہیں، کوئی زیورات پہنتے ہیں، تو اس کو زینت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کپڑوں کو زینت کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، زیورات کو زینت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو حسین و جمیل دکھانے کے لیے جو چیزیں ہیں استعمال کرتے ہیں وہ زینت کی چیزیں ہیں. تو عربی میں اس کو زینت کہتے ہیں. یہ بات خود قرآن نے آگے واضح کر دی ہے، جہاں یہ بتایا ہے کہ ان کے پاؤں کی زینتیں جو ہیں ان کو وہ پاؤں کو اس طرح مارتی ہوئی نہ چلیں کہ نمایاں ہو جائے. تو اس سے معلوم ہو گیا نا کہ زیورات ہیں. یعنی آپ کی پھر وہ تعبیر کے خلاف بات یہ گئی ہے کہ ایک طرف تو اتنا اہتمام ہے کہ پاؤں کی زینت ظاہر نہ ہو، دوسری طرف چہرے کی ساری زینتیں کھلی رہیں، تو یہ بات واضح نہیں ہو رہی. یہ خود خدا نے بتا دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احکام دیتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس میں کسی کے لیے تنگی پیدا نہیں. لیکن یا صاحب یہ تو آپ کی تعبیر ہے نا. دوسرا نقطہ نظر یہاں پہ موجود ہے، وہ یہ کہ زینت سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ کپڑے ہوتے ہیں، چادر ہوتی ہے، یہ برقع ہوتا ہے، یہ عورت کا نسوانی وجود اپنی ذات میں زینت ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ استثناء ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غالباً رائے ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ زیادہ قرآن کی اس بات سے زیادہ قریب نہیں ہے جو آخر میں بیان ہوئی ہے کہ اپنی مخفی زینتیں بھی چھپا کے رکھو؟ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، جو بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، اس کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرو. وہ چیزیں جو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں. دیکھیے قرآن مجید تو بڑی فطرت کی جگہ پر کھڑا ہے. ایک عورت ایک مرد اپنے سادہ لباس میں ہے، انہوں نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو کوئی نمایاں کرنے کی خواہش نہیں ہے، زندگی کے عام معمولات جیسے ہوتے ہیں اسی طرح بسر ہو رہے ہیں. اس میں قرآن مجید نے پہلی ہدایات دے دی ہیں اور بات ختم کر دی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ زینتوں کو نمایاں کرنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسا اب جب نمائش نہیں ہونی چاہیے کہا تو اس کے اندر استثناء بھی بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ پہلے ایک دائرہ بیان کیا آپ کے اعزاء اقربا کا کہ اس میں اگر زینتوں کی نمائش بھی ہو جاتی ہے تو کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤاخذہ نہیں ہے. دوسرا یہ بیان کر دیا کہ الا ما ظہر منہا، وہ زینتیں جو بہرحال ظاہری ہوتی ہیں، جن کو چھپانے کے نتیجے میں عورتوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو کام بھی کرنا ہے، کہیں باہر بھی جانا ہے، ان کو کسی کو دیکھنا بھی ہے، ان کو معاملات بھی انجام دینے ہیں. اور اگر انہوں نے فرض کر لیجئے کہ بناؤ سنگار کیا ہوا، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو ایک طریقہ یہ تھا کہ کہا جاتا کہ سب اتار کے رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی نمائش تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. البتہ جن زینتوں کو چھپانا تمہارے لیے باعث زحمت بن سکتا ہے ان میں ہم تمہیں مستثنا رکھتے ہیں. لیکن جناب صاحب اس میں جو بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دین پاکیزگی چاہتا ہے، عفت چاہتا ہے، عورت کا اپنا وجود جو ہے خود اپنی ذات میں ایک بڑی کشش ہے، چہرہ بھی اس نے پوری طرح مزین کر رکھا ہے، ہاتھ بھی مزین ہے، اور ساری زینت، بیشتر جو زینتیں اس دور میں رائج ہیں وہ انہی دو جگہوں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد چھپا کیا رہ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشش تو ساری موجود یہ ہے. فیصلہ تو اس پروردگار کو کرنا ہے نا کہ وہ آپ پر کتنی پابندی لگاتا ہے اور کتنی آپ کو آزادی دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اب مردوں میں کشش نہیں ہوتی؟ اس طرح تو نہیں ہوتی ایسا. یہ عورتوں سے پوچھیے. سارے ماہرین نفسیات اس میں متفق ہیں. مردوں کے لیے عورتوں میں کشش ہوتی ہے، عورتوں کے لیے مردوں میں کشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی پابندی لگاتے ہیں جتنی پابندی کے ساتھ زندگی کے معمولات انجام دیے جا سکیں. یہ خدا کو فیصلہ کرنا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکام ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اگر ہم اپنی طرف سے کوئی پابندیاں لگانے چاہتی ہیں تو پھر اپنا کوئی فلسفہ بنا لیں. لفظ زینت کی ایک پوری انٹرپریٹیشن موجود ہے کہ اس سے مراد چادر ہے، اس سے مراد جو ہے وہ برقع ہے. تو یہ آپ کے نزدیک یہ بات کس طرح غلط ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بات کہنی چاہیے تھی، یہاں کوئی اور آیت ہونی نہیں چاہیے تھی. صرف ایک بات کہی جاتی کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا لیں. اس کے لیے عربی زبان میں بہت اچھے الفاظ موجود تھے. وہ اپنا چہرہ چھپا لے، اپنے ہاتھ چھپا لے، اپنا جسم چھپا لے. ایک ہی لفظ کہہ دینا بہت کافی تھا. یعنی قرآن مجید کی زبان میں ایسا تو نہیں کہ اس کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے. غض بصر کے بارے میں تلقین کی گئی، آپ کو بتایا گیا آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں سے کہا گیا وہ اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے چادر لی ہوئی ہے، اپنا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے، تو یہ ایک بات کہہ دینے کے بعد یہ باقی باتیں کہنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی؟ تو قرآن مجید کو اگر آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ در حقیقت بالکل فطرت کے مقام پر کھڑا ہوا لوگوں کو ہدایات دے رہا ہے. لیکن جہاں صاحب اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے، اور یہ بات سورہ نور کی اسی آیت کے تحت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں الفاظ ہیں الا ما ظہر، یعنی وہ زینت جو خود ظاہر ہو جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی ساری زینتیں کھول دو، چہرہ کھول دو اور ہاتھ کھول دو. تو ظاہرہ کہا گیا ہے، اظہرہ نہیں کہا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ فرض کر لیا کہ ہر چیز چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ تعویل کرنی شروع کر دی. قرآن مجید تو ایک خاتون کو ایک مرد کو سامنے جیسے وہ ہوتے ہیں رکھ کے یہ بیان کر رہا ہے. اس میں الا ما ظہر من کے بارے میں تمام پہلے بھی مکین یہی رائے رکھتے رہے ہیں.
یہ جو آپ نے بات کہی کہ پچھلے لوگوں کی بھی یہ رائے ہے، تو پچھلے لوگوں میں سے کس کی رائے ہے؟ بہت سے مفسرین محققین یہی رائے رکھتے ہیں، صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ بھی یہی رائے کون رکھتے لوگ ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی یہی رائے ہے، اس طرح اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہی رائے رکھتے فقہ میں سے کس کی یہ رائے ہے؟ ہیں۔ فقہا میں سے تو احناف ہمیشہ سے یہی رائے رکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ گفتگو آپ نے سماعت فرما لی، بات ایک واضح ہو گئی۔ جاوید صاحب پردے کے یا مرد و زن کے اختلاط کے احکام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس گفتگو کے حوالے سے اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو میں چاہتا ہوں اس موقع پہ آپ کر جی، لیجیے۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے قرآن سورہ نور کے حوالے سے آپ نے بتایا، قرآن میں موجود ہے کہ مردوں کو کہا گیا، پھر عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، تو یہ ہے کہ وہ نگاہ اس لحاظ سے، لذت کی نگاہ سے، جیسے آپ نے بھی بیچ میں کہا تھا کہ پہلی نظر ڈالیں اور دوسری نظر، تو پہلی نظر تو اچانک معمولاً جب انسان گزرتا ہے تو نظر پڑتی ہے، لیکن دوسری نظر وہ ارادتاً ڈالتا ہے، تو وہ ارادتاً کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ لذت کی نگاہ سے ڈالے گا تو ظاہر ہے وہ پھر گناہ گار ہوگا۔ تو عام جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ یہی ہے، زیادہ تر جو لوگ پردہ نہیں کرتی ہیں خواتین، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس نگاہ کا پردہ ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنی نظروں کو بچا لیں اور مطلب پورا جسم یا سب ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کریں۔ پردہ صرف نظر، میں چاہتا ہوں پہلے اس سوال کا ہم جواب لے لیں، اس کے بعد پھر باقی سوالات میں لے لیتا ہوں۔ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ آپ کا پروردگار آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے، یعنی اگر کوئی پردے کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہی ہے تو یہ قرآن سے پوچھئے نا کہ وہ کس مفہوم میں یہ لفظ استعمال کر عام رہا ہے۔ پبلک یہ کانسیپٹ رکھتی ہے کہ صرف نگاہ کا پردہ ہے، بس آپ نگاہ کو بچا لیجئے، تو اب ہمیں پورا لباس جو ہے وہ پہننے کی نہیں، اس ضرورت پہ ہی تو نہیں۔ پھر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کہ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں نہایت واضح ہدایات دی ہیں، ایک سورہ میں باقاعدہ مردوں کو مخاطب کر کے، عورتوں کو مخاطب کر کے یہ جی، بتایا سورہ ہے نور۔ کہ انہیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ سب چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ نظر پر پہرا بٹھانا ہے، نظر کو خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونا چاہیے، نظر کو بہکنا نہیں چاہیے، نظر وہ ہونی چاہیے جو ایک شریف انسان دوسرے شریف انسان پر ڈالتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لباس کے بارے میں محتاط رہو، بدگوارا لباس نہیں پہنو۔ عورتوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں اور اس کو بھی ڈھانپ کر رکھیں، اور پھر زیب و زینت اور آرائش کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، قرآن یہ نے ساری کہیں باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے کون سی بات ہے کہ جس کے اوپر آپ انگلی رکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس سے کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے، اس سے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے؟ اس میں تو نہایت اعلیٰ درجے کی تہذیب بیان کی گئی ہے۔ پردہ نہ کرنے سے بلکہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے تو یہ عرض کیا جی، میں تو اس لفظ کا استعمال مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ لفظ غلط فہمی کا باعث بنتا ہے۔ جی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے ملنے کے آداب بتائے، اور وہ یہ چار چیزیں جو میں نے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے، یہ چاروں چیزیں قرآن مجید نے خود وضاحت کے ساتھ واضح کر دی۔ دوسرا طریقہ ہمارے یہاں تجویز کیا جاتا ہے کہ نہ مرد اور عورت ملیں گے، نہ نگاہ پڑے گی، عورت بالکل الگ، مرد بالکل الگ، دائرہ عمل دائرہ کار بالکل الگ ہوگا۔ وہ بہتر سولوشن نہیں ہے؟ پہلے ایک فیصلہ کر لینا چاہیے، وہ یہ کہ اس معاملے میں ہم اپنا کوئی فلسفہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے یہ بنیادی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن میں کیسے بیان ہوا ہے، اس کی کوئی شرح و وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کیسے کی ہے، پھر تو ایسے ہی دیکھا جائے گا نا۔ جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ سوال ٹھیک ہے، مطلوب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر جذبات پیدا نہ ہو، ان جذبات کے پیدا ہو جانے کے بعد آپ اس کا اظہار کریں گے۔ یہ اظہار الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ الفاظ نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اظہار آپ کے اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اظہار جب نگاہ کی طرف رخ کرے تو اس پر پہرا بٹھاؤ، اس کو غض بصر کہتے ہیں۔ جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا، ان کے اوپر کوئی قدغن لگائی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ جذبات تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کئی پہلوؤں سے پیدا ہوتے ہیں، جس کو آپ وسوسہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ دین کے معاملے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خود صحابہ کرام نے آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اظہار میں روکنا ہے کہ کہاں آپ پر پابندی لگائی جائے، تو سب سے پہلا اظہار نگاہ کرتی ہے، وہ بہکتی ہے، اور وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہ بن جاتی ہے۔ جب نگاہ میں یہ چیز آپ محسوس کریں تو اس کو ہٹا لیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بالکل فطرت کے مطابق انسان کو مخاطب کرتا ہے اور اتنی بات کہتا ہے جس پہ عمل کرنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا نا کہ کیا ہم اپنے دلوں کو وسوسوں سے پاک کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ تو ممکن نہیں۔
بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ایک غیر عورت کے ساتھ کوئی ملتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو وہ جذبات بلا شبہ اس کی نگاہوں میں بھی نگاہ اس جذبات کا حصہ بن ہی جاتی ہیں، تو کیا کرے پھر وہ؟ مطلب ہے کہ کس طرح اپنی فطرت کو تو نہیں روک سکتا وہ. یعنی ایک نگاہ وہ ہے کہ جو اٹھتی ہے اور پھر وہ خط و خال کا جائزہ لیتی ہے، وہ نگاہیں چہرے پر ٹک کر رہ جاتی ہیں، آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی نگاہ محض دیکھنے کی نگاہ نہیں رہی. ایک وہ نگاہ ہے کہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک نگاہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. وہ حد ہے جس پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. اور میں پھر بار بار یہ توجہ دلاؤں گا کہ ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پروردگار کیا کہتا ہے. جیسا آپ کی بات سے جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ آدمی ایسے مواقع پہ مینٹلی پریپیئر ہو کہ اسے اپنی نگاہ پہ قابو رکھنا ہی ہے، ہر وقت اس بات کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے. یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی، یہی چیز ہے جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. یہ بتایا لوگوں کو کہ تمہارا سب سے پہلا اظہار نگاہ سے ہوتا ہے، ٹھیک، اور جب نگاہ سے پہلا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں متنبہ رہو، خبردار رہو، ہوشیار رہو. نگاہ میں خرابی پیدا ہوگی تو یہ آہستہ آہستہ دل کی خرابی میں بدلے گی. اس وجہ سے اس پر پہرا بٹھا دو گے تو باقی معاملات میں بھی بچنے کے مواقع پیدا ہوں گے. جناب علی آپ کا شاید اس سے یہ بات واضح ہو جائے معذرت کے ساتھ. دونوں کا سوال لے لیتے ہیں ایک ساتھ. سوال نہیں ہے، یہ ذرا ان کی جو سوال تھا اسی کی میں وضاحت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں کرنا چاہی تھی کہ اسی لیے تو پردہ ہے کہ پردے کو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈھال ہے، جب نگاہ پڑے گی اور پردہ ہوگا تو وہ تیر واپس چلا جائے گا. جی آپ کا سوال، آپ کا سر سوال. سورہ احزاب میں جو پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں یا جو احکامات اس سلسلے میں بیان ہوئے وہ کیا ہیں، وہ بھی ذرا واضح کر دیں آپ. اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جو سوال کیا ہے دونوں کم و بیش ایک ہی نوعیت کے اب سوال ہو گئے ہیں. آپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم خود گھڑ رہے ہیں فلسفہ، بات یہ خود نہیں گھڑ رہے. قرآن میں سورہ احزاب میں وہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. اور جس طرح سب لوگ اس چیز کو بار بار محسوس کر رہے ہیں کہ نیچرل طور پہ کوئی رک بھی نہیں سکتا اس طرح کی چیزوں سے. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احکام دیے ہیں، ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے احکام دیے ہیں، مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے احکام دیے ہیں. تو آپ ان کو تو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان حکام کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید میں اس ضمن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کچھ سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں، کچھ سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں. اور یہ عرض کیا تھا کہ سورہ نور کے احکام کی میں وضاحت کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. سورہ احزاب کو آپ زیر بحث لائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ابدی شریعت بیان ہوئی ہے وہ سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، لہٰذا پہلے ہم کو اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی وہ احکام جو ابدی ہیں، جو سب مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، جو ہمیشہ رہیں گے، جن احکام کا مقصد خدا نے یہ بتایا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو، ان کو ہم سمجھ لیں. ان احکام میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ آپ اپنی نگاہ پر پیرا بٹھا کے رکھیں، یہ کہنا کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ کہنا کہ عورتیں اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں اور کوئی ڈھیلا ڈالا کپڑا، کوئی اوڑھنی اس کے اوپر ڈال لیں تاکہ اس کے خط و خال نمایاں نہ ہو، یا یہ فرمانا کہ تمہارے ہاں اگر زینت ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے تو اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ احکام ہیں کہ جو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تہذیب یافتہ انسان کے لیے بالکل اس کے دل کی آواز ہے. جب وہ اپنے آپ کو ایک مہذب انسان کے طور پر، مرد ہو یا عورت، معاشرے میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ آداب اس کو ملحوظ رکھنے چاہیے. میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، پردے کا معلوم نہیں کہاں سے آ گیا ہے. یہ در حقیقت آداب قرآن میں استعمال میں ورائے الحجاب کے الفاظ سورہ احزاب میں آئے ہیں. سورہ احزاب کو یا تو آپ پہلے زیر بحث لے آئیے، کیونکہ میں نے تو خود عرض کیا ہے کہ سورہ احزاب کی نوعیت کیا ہے. میرے خیال سے پہلے سورہ احزاب پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ پھر لوگوں پہ یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. اسی وجہ سے کہا کہ سورہ احزاب ذرا اگر اس پہ بات واضح اس کے بعد سوالات. میرا سوال ہے کہ سورہ نور میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا پاؤں بھی اس طرح سے آپ زمین پر نہیں رکھیں کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو، تو جب زینت کی آواز پر اتنا زور ہے تو خود زینت ظاہر ہو جائے. جی یہ ٹھیک کہا ہے قرآن مجید نے کہ زینت کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ زینت کیا چیز ہے؟ کہیں بھی کی ہوئی ہے، بے شک چہرے پر کی ہوئی ہے، ہاتھ پر کی ہوئی ہے. مثلا زینت کی آواز خود زینت پہ نہیں بلکہ آواز پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہونی نہیں. وہ چاہیے. شاید آپ نے ان الفاظ پر غور نہیں کیا. اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنی زینت کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو کہ زینت کا اظہار مقصود ہو، وہاں بھی اصل میں دل پر پہرا لگایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زینتوں کے معاملے میں کیسے محتاط رہیں، یہ بات کہی گئی ہے. میں پھر ایک اگر بے خیالی میں، یعنی کہ اگر خاتون نے پازے پہنے میں، بے خیالی نہیں ذرا بس نہیں میں کہہ رہی ہوں، ایک بات کہہ رہی ہوں کہ زینت اس نے کی ہوئی ہے، زینت کی ہوئی ہے اور وہ گزر رہی ہیں اور ان کے اس میں بالکل
یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو متوجہ کریں، یہی مقصود ہے، لیکن یہی چیز مراد ہے۔ نہیں، یہ ان کی نیت نہیں ہے، وہ جاری ہیں، لیکن مرد لیکن متوجہ ہو جاتا چونکہ ہے۔ وہ متوجہ یہ عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے نہیں، ہے۔ حکم تو عورت کو ہی دیا ہے وہاں پہ، یہ نہیں، احکام جو حکم ہے عورت کے لیے ہے، لیکن اس کو سیفٹی جو کی جا رہی ہے وہ مرد کی جا کہ رہی مرد ہے۔ آواز نہ سنیں۔ نہیں، وہ یہ دیکھیے یہ پریکٹیکلی مرد ممکن کو بھی نہیں ہے کہ بچایا آواز جا نہ رہا آئے، ہے، وہ مرد تو کی واضح ہے پاکیزگی کہ کے اہتمام سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو بالکل وہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ اپنی پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو، لیکن پاؤں آدمی چلے گا تو صحیح، یا تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ بیٹھ جاؤ اٹھے ہی نہ، یہ تو ان سے واضح میرے خیال سے سورہ احزاب یعنی انہوں نے انداز الفاظ سے سے یہ میں بات چل- بالکل واضح ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مردوں کو متوجہ کرنے کی خواتین کوشش نہ کریں۔ دیکھیں آپ اوپر سے اگر لیں احکام کو تو جس طرح نظر میں بھی یہ پابندی لگائی گئی، جو زینت ہے وہ متوجہ کرنے کا سبب نہیں ہے۔ اس میں استثناء دے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ زحمت کا باعث نہ بنے، یہ خدا کو فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیے حکم دینے والا کون ہے؟ میں نہیں ہوں، اللہ پروردگار عالم ہے، وہ یہ بتائے گا کہ آپ پر کتنی پابندی لگانی ہے اور کتنی میں آپ کو آزادی دینی ہے۔ یہ آزادی اور پابندی کے حدود اسی نے طے کرنے ہیں، ہم اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے کوئی ہیں۔ ایک مثال ایسی ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے کہ عورت نے یہ سب زینتیں ظاہر کی ہوں، رسول خاموش رہے ہوں؟ جی بالکل، اس کے خلاف ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بتانا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی پابندی لگائی ہے۔ یہ قرآن مجید کے احکام ہیں۔ آپ ان کو ماخذ بنا رہے ہیں، ہمارے جو باقی اہل علم ہیں یا جو اس نقطہ نظر کے قائل ہیں وہ ان کو ماخذ بناتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں، کمپلیٹ ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے پروگرام میں اسی بات کو ہم جاری رکھیں۔ جی ہاں، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان احکام اور آداب کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ مسلمان معاشرے کی اصل تربیت انہی احکام کے تحت ہونی چاہیے۔ عورتیں بھی اس کا لحاظ کریں، مرد بھی اس کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آداب، یہ حدود بتائے ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے ان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ سورہ نور میں بیان کر دی ہیں اور بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ اب سورہ احزاب کو لے لیجئے۔ سورہ احزاب در حقیقت ایک مخصوص پس منظر رکھتی ہے، اس پورے پس منظر کو پہلے سورہ کا مطالعہ کر کے سمجھ لینا چاہیے۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یثرب میں اپنی دعوت شروع کی تو پہلے مرحلے میں تو یہود نے یہ کوشش کی کہ وہ اس دعوت کے مقابلے میں استدلال کریں، اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات پیدا کیے، ان کا جواب دے دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ دعوت اپنی جڑ پکڑتی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی اذیت پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کر دینے کی سازش کی۔ اس طرح کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کے گھرانے کو ہدف بنا لیا جائے اخلاقی حیثیت اور اخلاقی حیثیت سے پیغمبر کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جس میں سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی، واقعہ عفق جسے کہتے جسے واقعہ عفق کہتے ہیں، اور اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نازک صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں خود حضور کئی مہینے تک پریشان رہے، سیدہ اپنے گھر چلی گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی اور اس کے بعد لوگوں کو تنبیہ کی کہ یہ صورتحال نہیں پیدا ایسا ہی واقعہ سیدہ زینب کے حوالے سے بھی، اور بعض واقعات بھی اس طرح کے سامنے آئے جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اور خاص طور پر جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے جو اس وقت سورہ احزاب میں زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات دی، کچھ ہدایات عام مسلمان عورتوں کو دی۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ بیان ہوئی ہیں، اور سورہ احزاب میں دونوں کو اگر آپ ان کی آیات کے اندر رکھ کے پڑھیں تو بالکل واضح طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا محل اور ان کا موقع کیا ہے۔ قرآن مجید جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی حفاظت کے لیے اور مسلمان عورتوں کی حفاظت کے لیے اب کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ میں اس صورتحال کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ کیسی سنگین تھی۔ اس سنگین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب خصوصی احکام دینا پیش نظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہایت انصاف کے ساتھ پہلے ان کو انتخاب کا حق دیا۔ اچھا، یہ بتایا کہ اگر آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے، آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں اور اس میں جو عام عورتوں کو احکام دیے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ اگر آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب کرنا ہے تو پھر تیار ہو جائیے، ہم آپ پر کچھ زائد ذمہ داریاں ڈالنے والے ہیں، کچھ زائد پابندیاں لگانے والے ہیں۔ یہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے ازواج مطہرات کو باقاعدہ انتخاب کا حق دیا۔ سیدہ عائشہ کے پاس آپ گئے، دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو علیحدہ کر دیتا ہوں،
اور چاہیں تو آپ میرے پاس رہنے کا انتخاب کر لیں. یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں. واقعہ تخیل تو تمام جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں. جب یہ انتخاب ان کی طرف سے ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم عام عورتیں نہیں رہی, تمہاری حیثیت نبی کی بیویوں کی ہے. تم اگر کوئی غلطی کرو گی تو تم پر دوہرا عذاب ہے, کوئی اچھا کام کرو گی تو اللہ تمہیں دوہری جزا دے گا. پھر یہ بتایا کہ یہ کہا گیا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو. جی بالکل یہی الفاظ ہیں, لستن کاہدم من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہاری حیثیت اب مختلف ہو گئی ہے. تم نے پیغمبر کے گرانے کا انتخاب کر لیا ہے, پیغمبر کی شخصیت کو اس وقت ہدف بنایا جا رہا ہے, لہٰذا اب کچھ ضروری پابندیاں تم پر لاگو کی جا رہی ہیں. چنانچہ اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں گی, وہ باہر نہیں جائیں گی, ان کے ہاں کوئی شخص آپ نہیں آئے پردے گا. کو ان کے لیے مان رہے ہیں؟ جی بالکل, وہ تو ان کے لیے تو بڑی سختی کے ساتھ یہ احکام دیے گئے کہ وہ نہ صرف یہ کہ باہر نہیں جائیں گی بلکہ ان کے پاس بھی کوئی اجازت لیے بغیر نہیں آئے گا. مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اگر کسی موقع پر کسی چیز کی ضرورت ہوگی, ظاہر ہے کہ ایک دیہاتی تمدن تھا, تو من برائے حجاب جو گھروں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں, یہ اصل میں من برائے حجاب کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے, یہ جو پردے دروازوں پر لٹکائے جاتے تھے, اس طرح ایک کواڑ نہیں تھے اس وقت, اس کے لیے آیا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اس کی اوٹ سے آپ کوئی چیز مانگ لیں گے لیکن اندر نہیں جائیں گے, درانہ اندر گھستے ہوئے نہیں چلے جائیں گے. یہ ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی. یہ بتایا گیا ان کو کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں گی, یعنی جو باہر جانا ہے یہ بھی آپ کے نہیں ہوگا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, یعنی جس طرح بیگمات عام طور پر عرب معاشرے کے اندر باہر جاتی تھیں, یہ طریقہ آپ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. آپ کو گھر میں رہنا ہے اور آپ کو لوگوں کی تعلیم تربیت کو اپنا ہدف بنانا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اب ان ازواج مطہرات نے چونکہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے, آپ ان میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے, ان کی جگہ کوئی دوسری خاتون بھی نہیں لا سکتے. یعنی آپ دیکھیں یہ قرآن مجید میں بیان کیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی کہیں شادی بھی نہیں ہو سکتی, یہ مومنوں کی مائیں قرار پا گئی ہیں, اب یہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے خصوصی احکام دے کر ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس سے حفاظت کا بندوبست کیا. سورہ احزاب میں ایک احکام یہ ہے, ان کے بارے میں جلیل القدر علماء ہمیشہ سے یہ رائے رکھتے رہے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں, اور ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے خاص ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف موقعوں پر یہی خواہش ظاہر کی, اور پھر یہ چیز سامنے چونکہ آ رہی تھی, معلوم ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے یہود اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ نے یہ احکام اور آداب بتا دیے, اور یہ کوشش کی گئی کہ اس میں جس حد تک بھی ممکن ہو احتیاط برتی جائے. چنانچہ ازواج مطہرات یہ احتیاط برتتی بھی تھیں, اس طریقے سے پردہ کرتی بھی تھیں, گھروں میں اس طریقے سے رہتی تھیں, ان کے لیے یہ پابندیاں لگا دی گئی. ایک اور چیز جو سورہ احزاب میں زیر بحث آئی وہ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ اگر سوالات ہیں تو, کہ اس حصے میں کافی سوالات اب جمع ہو گئے. ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ ازواج مطہرات کے لیے احکام خاص ہیں اور آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ تم انتخاب کر لو. تو ہمارے ہاں تو مفسرین سب بیان کرتے ہیں کہ اصل میں کچھ معاشی مسائل تھے جو ازواج مطہرات نے اٹھا دیے تھے, اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی. جی قرآن مجید کی آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, بالکل واضح ہو جاتا ہے کیا پس منظر ہے اس کا. یعنی آگے جو احکام دیے گئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں, پھر تو اگلے احکام یہ ہونے چاہیے تھے کہ ان میں کوئی معاشی معاملات زیر بحث لائے جاتے, ان میں یہ آداب بتائے گئے اور کہا گیا کہ اب آپ کو یہ زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر اس وقت ہدف بن جاتی تو اس کے جو خطرناک نتائج نکل سکتے تھے ان کا سد باب کیا گیا ہے. اور یہ جتنے احکام دیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے, ان میں ایک ایک حکم یہ بتا رہا ہے کہ ایک مخصوص شخصیت ہے جو زیر بحث ہے, مخصوص ہستیاں جو زیر بحث ہیں, ان کا گھرانہ ہے جو زیر بحث ہے, اس کو یہ آداب حدود بتائے جا رہے ہیں. تو عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ازواج مطہرات کی حیثیت ایک نمونے کی ہے تو عام مسلمان عورتوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. حالانکہ کہ قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ کوئی اس نوعیت کے احکام نہیں ہے, یہ اس مخصوص صورتحال میں, اس مخصوص پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیے گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عام عورتوں کو بھی نمونے کی پیروی کرتے ہوئے اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کسی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بالکل مخصوص احکام ہیں جو اپنے مخصوص پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جیسا اس کا ایکسیپشن تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, یعنی خود کہا ہے, یہ کوئی نتیجہ نہیں نکالا کسی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے تصریح کی ہے کہ تم یہ جو خواتین ہیں آپ کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. یعنی مومنین کو مخاطب ہو کے قرآن نے حکم دیا ہے. ایک بات جو کہی جاتی ہے جاوید صاحب وہ یہ کہ امہات المومنین آئیڈیل خواتین ہیں, ان کو اگر کچھ احکام دیے گئے ہیں تو وہ تو پوری امت کی خواتین کے لیے رہبر تھیں, رہنما تھیں, باقی امت کے لیے بھی خود بخود وہ احکام آنے چاہیے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان احکام کے ساتھ ان کو نماز کا حکم بھی دیا گیا ہے,
ان کو اللہ کی آیت بیان کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو یہ احکام تو ساری مسلمان خواتین کے لیے ہیں، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل احکام ہے. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسے یہ احکام بیان کیے جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اخلاقی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والی جو آیت ہے کہ یہ 8-10 اخلاقی خوبیاں ہیں، یہ بھی سارے مسلمانوں کے لیے ہیں. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تخصیص ازواج مطہرات کے لیے نہیں تھی. یہ 3 باتیں کہی جاتی ہیں. یہ اب 3 باتیں اب ترتیب کے ساتھ اگر بیان کرتے تو میں ایک ایک کر کے ان کے اوپر تبصرہ کر دیتا اور یہ بتاتا آپ کو. دیکھیے ازواج مطہرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے نمونہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نمونہ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب خصوصی احکام دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو نمونہ نہیں بنایا جاتا. مثال کے طور پر آپ پر تہجد فرض تھی، ہم تہجد پڑھ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہم پر لازم نہیں ہوتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بہت سی ہدایات اور حدود ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ ہدایات اور وہ حدود ایسے ہیں کہ جو اگر ہم اختیار کرنا شروع کر دیں تو گویا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے. تو جن معاملات میں ہم کو نمونہ بنانا چاہیے ان معاملات میں یقیناً نمونہ بنانا چاہیے. اچھا پھر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نمونہ بنانا چاہیے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی وجوب نہیں پیدا ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جس کا جی چاہے وہ ان احکام کی پیروی کر لے. زیادہ سے زیادہ یہی بات کہیں گے نا. تو ہمارے علماء بھی عام طور پر یہی بات کہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہتے. وہ بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ جو لازمی چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں. یہاں ازواج مطہرات کو اللہ نے پہلے انتخاب کا حق دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اگر آپ یہ زائد پابندیاں قبول کر سکتی ہیں تو اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو قبول کریں. جب انہوں نے قبولیت کا اظہار کر دیا ہے اس کے بعد یہ پابندیاں ان پر عائد کی گئی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں. جو اس میں نماز کا اور اس طرح کی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ اصل میں اس لیے نہیں ہے کہ آج پہلے دن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب آپ کو گھروں کے اندر رہنا ہے تو آپ کی توجہ کا مرکز اب نماز ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہونی چاہیے. یعنی جب آپ کسی کو ایک جگہ پابند کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی اب توجہات کا مرکز کیا چیز ہونی چاہیے. وہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. وہ گھر میں رہیں گی. جب ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتی، ظاہر ہے کہ ایک عام مسلمان عورت معاشی سرگرمیاں کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، کھیتوں میں جا سکتی ہے، کام کرنے کے لیے جا سکتی ہے. ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی. تو پابندی عائد کرنے کے بعد اب آپ بتائیے نا انہیں کیا کرنا چاہیے. تو بتایا گیا کہ آپ کی سرگرمیوں کا دائرہ اب 2 چیزیں ہونی چاہیے: زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام. تو دوسری بات یہ جو ان المسلمین والمسلمات کی آیت آخر میں آئی ہے وہ تو اصل میں بالکل الٹ مدعا کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو ان کے لیے احکام ہے، لیکن عام لوگ بھی اگر اس معاملے میں اعلیٰ مدارج کو پانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے. تو اس طرح قرآن نے بتا دیا کہ یہ خصوصی احکام تو ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے یہ ہدف ہے، آپ کے لیے یہ ٹارگٹ ہے، آپ کو ادھر بڑھنا چاہیے. یہ پورا سیاق و سباق ہوگا. اچھا جہاں صاحب ایک سوال مزید اس حوالے سے یا ایک نقطہ نظر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو خواتین لیڈرشپ کے مقام پہ ہیں، یعنی جو پبلک میں جا رہی ہیں، ان کو ان پورے اہتمامات کے بعد جانا چاہیے. عام خواتین کے لیے تو چلیے وہی سورہ نور کے احکام ہیں. تو اس نقطہ نظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہ اب دنیا میں کسی لیڈر کی یہ حیثیت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نہ کسی کی شخصیت کو یہ اہمیت حاصل ہے. دیکھیے بات یہ کہ یہ حضور ہے، آپ کے ذریعے سے دین ملا ہے، آپ کو ایک نمونہ بنایا گیا ہے. آپ کی شخصیت اگر خدا نخواستہ یہود اس وقت مجروح کر دیتے تو یہ دین ہمیں پہنچتا ہی نہیں. اس لیے آپ کی شخصیت کی حفاظت کے لیے یہ سب احکام دیے گئے. کیا پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ بڑے بڑے لیڈروں کی بیویوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد کسی سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تمام احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ازواج مطہرات اور اس وقت کے ماحول کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ خاص ہے. جہاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے دین میں مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز کیا ہے. سورہ نور کے احکام پہ ہم نے بات کر لی، سورہ احزاب کے کچھ احکام پہ ہم نے بات کر لی، لیکن ابھی بہت سے سوالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے، مسائل کو سمجھنا ہے. وقت ہمارے پاس محدود ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی پینل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین، پچھلے ہفتے سورہ احزاب کے ان احکام کے حوالے سے ہم نے آخر میں گفتگو کی تھی جن کا تعلق ازواج مطہرات سے تھا. مزید کچھ احکام باقی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے شرکا کے کچھ سوالات لے لیں جو ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے پیدا ہوئے ہیں. جناب علی، آپ کا سوال. سورہ احزاب میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس کے اگر آپ مکمل کر دیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی سوالات کرنے میں. ٹھیک ہے جناب صاحب، ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ پہلے احکام ہی مکمل ہو جائیں. یہ احکام ازواج مطہرات کے لیے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں. میں نے تو جب یہ گفتگو شروع ہوئی تھی اس وقت آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی
کہ قرآن مجید میں جو احکام اس حوالے سے زیر بحث رہتے ہیں، ان کی تعبیر، ان کی تشریح کسی کے نزدیک کیا ہے، کسی کے نزدیک کیا ہے، جو زیر بحث رہتے ہیں ان کا ایک حصہ سورہ نور میں ہے. ٹھیک. اور میرے نزدیک سورہ نور کے احکام یہ سب عورتوں کے لیے ہیں، وہ ابدی احکام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم گن کے بتا سکتے ہیں کہ کل 4 باتیں ہیں. ان میں سے 2 باتیں مردوں کو کہی گئی ہیں اور عورتوں کو بھی، اور 2 صرف خواتین کے لیے ہیں. وہ معاملاتی خواتین سے متعلق ہوتے ہیں اور ان میں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے. ان کو اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ کہ ایک ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں اور اس کے خط و خال کو نمایاں نہ ہونے دیں، اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ وہ آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، تو اس کی نمائش نہ کریں. نمائش جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ان کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کریں. جو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، عام حالات میں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں زیر بحث نہیں ہے. ایک تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورہ نور اصل احکام کی سورہ ہے اور مسلمان عورتوں کے لیے اسی میں آداب بتائے گئے ہیں. احزاب کا ایک حصہ زیر بحث آ گیا تھا جس پہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے گھرانے کو ہدف بنانے کی کوشش کی گئی. سورہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنگین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو پہلے انتخاب کا حق دیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے انتہائی انصاف ہے، کیونکہ جب آپ کوئی زائد ذمہ داریاں عائد کر رہے ہیں یا کوئی اور احکام دے رہے ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پہلے آپ کو یہ حق دینا چاہیے کہ انہوں نے جو رشتہ منتخب کیا ہوا ہے اسے قائم بھی رکھنا چاہتی ہیں یا نہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پہلے انتخاب کا حق دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ اگر آپ دنیا کی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہیں اور وہ جو عام عورتیں جس طرح رہتی ہیں ویسے رہنا چاہتی ہیں تو آپ اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جائیں، ہم آپ کو بھلے طریقے سے رخصت کر دیں گے اور پیغمبر کے لیے ہم دوسری خواتین کا انتخاب کر لیں گے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم حضور کا انتخاب کرتی ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں، اور ان پابندیوں میں خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا گیا کہ کسی ضرورت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ گھروں میں رہ کر نماز کا اہتمام کریں، دین کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، جو خواتین ان کے پاس آتی ہیں ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اس طرح سے کچھ خصوصی احکام ان کو دے کر کچھ پابندیاں ان سے متعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئیں اور کچھ پابندیاں ان پر لگائی گئیں. حضور پر یہ پابندی لگائی گئی کہ آپ اب ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. یہ عام عورتوں سے متعلق احکام نہیں ہیں. یعنی ایک عام مرد اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، بیوی جب چاہے اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے انتخاب کر لیا تو اس کا دروازہ بند کر دیا. اس دائرے کے علاوہ باہر کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتے، باہر کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ آج اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. ان احکام کو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ چونکہ یہ خصوصی احکام ہیں، یہ انہوں نے اپنے انتخاب کے بعد ذمہ داری پورا کرنے کا عہد کیا ہے، لہٰذا اب اگر اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی نیکی ہوگی تو چونکہ انہوں نے زائد ذمہ داریاں قبول کی ہیں، ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو دوہری سزا ملے گی. تو اس میں ایک ایک لفظ کے بتا رہا ہے کہ کس نوعیت کی صورتحال ہے. اور جو ہمارے ہاں روایات کا ذخیرہ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ازواج مطہرات سے متعلق خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منتظر رہتے تھے کہ جو اسکینڈل بن رہے ہیں، جیسی صورتحال ہے ان میں بہتر ہو کہ ان کے لیے حجاب کے احکام ہو جائے. لفظ حجاب بھی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اصل میں اس پردے کے لیے استعمال نہیں ہوا جس میں ہم اس کو بولتے ہیں، بلکہ وہ جو کپڑے دروازوں پر لگائے جاتے تھے ان کے لیے استعمال ہوا ہے. اور مسجد نبوی میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. عام طور پر منافقین وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کے گھر میں جا سکیں. تو ان سے کہا گیا کہ کوئی چیز بھی لینی ہو تو آپ باہر سے لیں گے. میں نے اس لیے خلاصہ کر دیا تاکہ یہ بات بالکل واضح رہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیوں زیر بحث آئی ہیں، ازواج مطہرات کو یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں، ان کے لیے احکام کی خصوصی نوعیت کیا ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ہے سورہ احزاب میں، وہ بھی اسی مخصوص صورتحال میں سامنے آئی، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی صورتحال کتنی سنگین ہو گئی تھی. مفسرین عام طور پر جو اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں، میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آیت کے الفاظ ٹھیک اس پس منظر کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اب تو ہمارے گھروں کے ساتھ واش روم ہوتے ہیں، خواتین کو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، جس کو ہم اپنی تعبیر یا اصطلاح میں جنگل پھرنا کہتے ہیں، رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے عام طور پر دیہاتوں میں خواتین یا تو
صبح کے وقت کا انتخاب کرتی ہیں جب ابھی پوری طرح سورج نہیں نکلا ہوتا، یا شام کے وقت کا انتخاب کرتی ہیں تاکہ ایسے وقت میں جائیں جس میں نظر ذرا کم پڑے لوگوں کی. چنانچہ اس مقصد کے لیے خواتین جاتی تھیں. حضور کی بیویوں کو بھی جانا پڑتا تھا، گھروں میں اس کے لیے اہتمام نہیں تھا. آپ کی بیٹیوں کو بھی جانا پڑتا تھا، گھروں میں اس کا اہتمام نہیں تھا. 7 مسلمان خواتین بھی جاتی تھی. چنانچہ ان تمام خواتین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال پر بھی متنبع کیا. وہ صورتحال کیا تھی؟ وہ صورتحال یہ تھی کہ یہود میں سے بعض اوباش لوگ وہاں چلے جاتے اور یہ کوشش کرتے کہ کوئی نہ کوئی وہاں اسکینڈل بنانے کی صحیح کرے. چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو اسی طرح وہاں سے آتے ہوئے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی تھی، خواتین اس وقت صبح کی نماز میں بھی مسجد میں آتی تھیں، ریپ کر لیا گیا. اتنا سنگین واقعہ ہو گیا. یہ سنگینی تھی جس میں بہتان لگانا، تہمت لگانا، کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنانا، یہ معلوم ہوتا تھا ہدف بنا ہوا ہے ان کا. جب کبھی ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا آپ نے یہ حرکت کیوں کی، تو وہ اس کا بہانہ بنا دیتے تھے کہ ہم تو اصل میں پہچان نہیں سکے چونکہ تھوڑا اندھیرا تھا، ہمیں خیال ہوا یہ ہمارے قبیلے کی کوئی خاتون ہے، ہماری کوئی بہن بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی کوئی لونڈی ہے. یہ عام طور پر بہانہ بنا دیتے تھے. مفسرین نے پس منظر بیان کیا اس کا، اور یہ ٹھیک قرآن کی آیت کے مطابق ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو درمیان سے نکال کے پڑھتے ہیں. آپ اوپر نیچے کو سامنے رکھ کے پڑھیے تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع سے یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو بڑے بڑے بہتان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اب اے مسلمانوں کی عورتوں، نبی کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں، سب کو مخاطب کر کے کہا تم جب ان مقاصد کے لیے باہر نکلتی ہو تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرو تاکہ ان یورفن فلا یوزین، تم پہچان لی جاؤ، یعنی شناخت قائم کر دی گئی تمہاری، تاکہ مسلمان خواتین میں اور یہود کی خواتین میں اور دوسری لونڈیوں میں امتیاز پیدا ہو جائے. تو فرمایا گیا کہ یہ چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرو ان یورفنا، تاکہ تم پہچان لی جاؤ، فلا یوزین، اور کوئی بدبخت تم کو اذیت دینے کی جسارت نہ کرے. اور اس کے آگے پڑھی، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ یہ لوگ جو مدینے میں اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اگر یہ اس کے باوجود باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے جس میں پیغمبر کی بیویوں کو بھی، آپ کی بیٹیوں کو بھی، اور عام مسلمان خواتین کو یہ بات کہی گئی. اس کا تعلق بھی اصل میں ایک وقتی تدبیر سے ہے، یعنی صورتحال کی سنگینی میں مسلمان خواتین کو اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے کا. یہ کوئی پردے کے احکام نہیں ہے، یہ اس مقصد کے لیے دیے ہی نہیں گئے. یہ تو در حقیقت مسلمان خواتین کی ایک شناخت قائم کی گئی تاکہ بہانہ بنا کے کوئی اوباش ان کو تنگ نہ کرے. ان کا مقصد وہ ہے ہی نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، مرد اور عورت کی کشش اور ایک دوسرے کے قریب ہونا. قرآن مجید اس کا مقصد ہی یہ بیان نہیں کر رہا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے ان یورفن فلا یوزین، تاکہ وہ پہچان لی جائے، ان کی شناخت قائم ہو اور کوئی اوباش ان کو اذیت دینے کی کوشش نہ کرے. اور اذیت دینے والے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ وقتی تدبیر ہے، وہ ازواج مطہرات سے متعلقہ احکام ہے. اس وجہ سے یہ فقیر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ عام مسلمان خواتین کے لیے اصل احکام وہی ہیں جو سورہ نور میں دیے گئے ہیں. وہ بالکل جامع احکام ہیں، ان میں ساری بات بیان کر دی گئی ہے، ان میں کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. اور دیکھیے دونوں جگہ مقصد الگ ہے. وہاں احکام دیے گئے ہیں تو کہا گیا تاکہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو. یہاں جو حکم دیا گیا اس میں کہا گیا یورفن فلا یوزین، تاکہ تم اوباشوں کی اذیت سے بچ سکو. یہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی تدبیر ہے. تو وقتی تدابیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بین ہی مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ خواتین کی ایسی شناخت قائم کرنی پڑے یا کوئی اور اس طرح کا اقدام کرنا پڑے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے. اچھا، اس میں جائز صاحب کچھ میں چاہتا ہوں سوالات اب ہم کر لیں کیونکہ بات آپ نے بیان کر دی. آپ نے جو بات بیان کی کہ ایک خاص پس منظر ہے، اس میں ایک وقتی نوعیت کی تدبیر ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کی انتہائی صورتحال تو شاید آج نہیں ہے، لیکن سڑکوں پہ اوباش اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں آج بھی. تو اگر کچھ خواتین اس بنا پر اگر یہ اہتمام کرتی ہیں کہ لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہیں تو اس میں کیا غلطی؟ اس میں غلطی کسی نے کبھی نہیں کہا غلطی ہے. دیکھیے جو بات بیان کرنا ہوئی ہے کہ اللہ نے لازم کیا کیا ہے، غلطی کوئی وجہ نہیں ہے. میں اگر محسوس کرتا ہوں کہ میری کسی بہو بیٹی کے لیے کسی بس اسٹاپ پر خطرہ لاحق ہے تو ممکن ہے کہ میں اکیلے جانے بھی نہ دوں. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اور غیر معمولی اہتمام کروں. اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی عزت آبرو کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال دے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ چیزیں جن میں آپ کو ایک رہنمائی دی جاتی ہے، ایک تدبیر بتائی جاتی ہے، اس تدبیر کا آپ اطلاق کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ جو 9/11 کا حادثہ ہوا، تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے اپنی شناخت کے ساتھ، یعنی اپنی خاص شناخت کے ساتھ اپنا لباس انہوں نے پاکستانی پہنا ہوا ہے، عرب لباس پہنا ہوا ہے، باہر نکلنا مشکل بنا دیا گیا. تو خواتین نے پوچھا، وہاں سے علماء سے پوچھا
یہ جاننے کی کوشش کی کہ اب کیا کیا جائے. تو ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی اب شناخت کا اظہار نہ کریں, ایسا لباس پہنیں جس میں لوگ آپ کو الگ سے نہ پہچان سکیں, تاکہ ہر خاتون کی عزت آبرو محفوظ رہے. تو جو اس طرح کی تدابیر ہوتی ہیں ان کا تعلق تدابیر سے ہوتا ہے. آج بھی کوئی خاتون اگر اس طرح کی تدبیر کرتی ہے تو اس کے اوپر کس کو اعتراض ہے؟ ایسا اصل میں جو سوال کا پس منظر تھا وہ یہ کہ خاص طور پہ ہمارے جو احناف علماء ہیں, آپ نے بیان بھی کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ چہرے کے پردے کے اس طرح قائل نہیں ہے, اور جو آپ بیان کرتے ہیں اسی طرح وہ قائل ہیں. لیکن آج کل کے جو احناف علماء وہ کہتے ہیں کہ زمانہ فتنے کا ہے, اس لیے یہ چیز اب لازم ہو جانی چاہیے, تو لازم کر دیں تو کیا حرج ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ زمانہ کس نوعیت کا ہے اس کا فیصلہ ہر آدمی اپنی ثوابدید اور رائے کے مطابق کر سکتا ہے. مجھے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے زمانوں سے واقف ہے, فطروں سے بھی واقف ہے, اس میں کیا تدابیر ہونی چاہیے ان سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شریعت دی ہوتی ہے وہ اس طرح دی ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں قابل عمل رہے اور لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے, اس میں آپ کوئی تدبیر کرتے ہیں, اس سے کس نے روکا ہے؟ یعنی ہر تمدن, ہر تہذیب تدابیر کرتی ہے, لیکن ان کو خدا کا دین نہ بنائیے. خدا کا دین وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے, جس کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. تمام روایات کو آپ سامنے رکھیں اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ان کو سمجھیں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. یعنی عمومی احکام عورتوں کے لیے سورہ نور میں ہے, یہ کچھ وقتی تدابیر ہیں جو اس وقت اختیار کی گئیں, یہ کچھ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ہدایات ہیں جو اس پس منظر میں ان کو دی گئی. تو ہر چیز کا الگ موقع, الگ محل, الگ مقام بالکل واضح ہو جاتا ہے. باقی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اپنی تدابیر ترک کر دیں. جو انہوں نے اپنی معاشرت, اپنی تہذیبی روایت اپنا رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں. لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے لازم کیا کیا ہے, کس چیز پر پابندی لگائی ہے, تو وہ چار باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, وہ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں, حضور نے بھی ان کی اسی طرح تشریح کر دی ہے. وہی خدا کی شریعت ہے, اس میں نہ ایک حرف کا ہم کو اضافہ کرنے کا حق ہے, نہ ایک حرف کی کمی کرنے کا حق. کسی بھی بازار میں آپ چلے جائیں وہاں اوباش موجود ہوتے ہیں جو آوازیں کستے ہیں, اور یہ بالکل آبزرویشن ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو سنبھال کے چلتی ہیں ان کے اوپر آوازیں نہیں کسی جاتی, لیکن جو عورتیں اس کے مطابق جو آپ نے سورہ نور کی آیات بیان کی ہیں اس کے مطابق جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان پہ آوازیں کسی جاتی ہے. پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مرد کو اور ہر عورت کو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنی ہے. یہ خود اسلام کا منشا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم خاندانی نظام پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ خاندانی نظام کی اساس ہی اس پر قائم کی گئی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی عفت و عصمت کا لحاظ رکھا جائے. اگر اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کا سارا تمدن منتشر ہو جائے گا. چنانچہ ہر مرد کو متنبع رہنا چاہیے, ہر عورت کو متنبع رہنا چاہیے. بازاروں میں جانا ہے تو وہاں کی صورتحال بھی دیکھنی چاہیے, کہیں باہر نکلنا ہے تو وہاں کی صورتحال بھی دیکھنی چاہیے. اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو حیا کی فطرت ہمارے اندر رکھی ہے اور جو اپنی حفاظت کا دائیہ رکھا ہے, جو تدبیر آپ مناسب سمجھے کر لیں. تدابیر ایک نوعیت کی نہیں ہو سکتی, ایک زمانے میں ایک تدبیر ہوگی, دوسرے زمانے میں دوسری ہوگی, تیسرے میں کوئی تیسری ہو سکتی ہے. وقتی تدابیر جو ہیں ان کو اصل میں شریعت نہیں بنایا جا سکتا, یہ خود خواتین کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو ابھی یہ عرض کیا تھا کہ مجھے جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری بہو بیٹی نہایت اطمینان کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ کہیں چلی جائے گی تو مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا. ذرا بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے, یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کسی بہو بیٹی کو خطرہ لاحق ہے, تو آپ بہت سی تدابیر کرتے ہیں. لیکن تدابیر زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں, ان کو کسی ایک سانچے میں نہیں باندھا اور وہ خدا کا حکم بھی نہیں ہوتا, اور وہ خدا کا حکم نہیں ہوتی. خدا نے جو ہم کو تعلیم اس میں دی وہ یہ تھی کہ دیکھو, اذیت سے بچنے کے لیے اور اپنی پہچان قائم کرنے کے لیے اگر تم اوباشوں کے ہاں سے کہیں سے گزرنا پڑتا ہے تو کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتی ہو تو پھر کارروائی کرنا آسان ہو جائے گا. نہیں, وہاں جو سورہ کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہانہ بنایا ہے, تم یہ اہتمام کر لو, اس کے بعد بھی باز نہیں آتے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. اب مثال کے طور پر ہماری ریاست ہے, وہ کسی موقع پر محسوس کرتی ہے کسی جگہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے کوئی خطرات لاحق ہے تو آپ کو تدابیر بتاتی ہے نا. بالکل. یعنی شہر عام طور پر کھلے ہوتے تھے, لوگ ان میں رات دن سیر و تفریح کرتے تھے, لیکن حالات میں تبدیلیاں آئیں تو ہم نے کیا کیا, اس کے بعد لوگ مغرب کے بعد نکلنا بند کر دیتے ہیں. وہ کسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بس اسٹاپ ہوتا ہے, جو کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے, کسی تاریکی کے موقع پر کھڑے ہونے سے گریز کرتے ہیں. حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تدابیر بھی ہلکی ہو جاتی ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تدابیر کیا ہوتی ہیں حفاظت کی, اور یہ جاننا چاہیے کہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے اللہ کے احکام کیا جو دیے ہیں. تو اللہ کے جو احکام دلوں کی پاکیزگی کے لیے دیے گئے ہیں وہ سورہ نور میں ہیں, اور وہ وہی احکام ہے.
میں پھر اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پردے کا لفظی موضوع نہیں ہے، یہ اس کی غلط تعبیر ہے۔ یہ لفظ بولنے کے بعد در حقیقت آپ ان احکام کے معاملے میں غلط تاثر قائم کرتے ہیں۔ وہ آداب ہیں مرد و زن کے ملنے کے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے، مہذب طریقے سے ایک دوسرے کو ملنا ہے تو کیسے ملنا چاہیے، اور ان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ پابندی اتنی لگاتا ہے جس سے کوئی تمدن میں خرابی پیدا نہ ہو، جس سے لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ وہ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتا۔ دیکھیے آپ وضو کے احکام دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ انما یرید بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو عورتیں ہوں مرد ہوں، ان کے لیے نہایت واضح متوازن احکام ایک جگہ دے دیے ہیں۔ باقی تدابیر ہیں، تدابیر آپ حالات کے لحاظ سے اختیار کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، بیش کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ ٹھیک، محفوظ مقام کا پردہ جو ہے اور سورہ نور میں بیان ہوا ہے، اور سورہ احزاب میں غیر محفوظ مقام۔ جی میں تو اپنی کسی رائے کے بارے میں، کسی نقطہ نظر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے۔ میں نے جیسے سمجھا ہے میں نے اس کو بیان کر دیا، اس کے دلائل دے دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں دوسرے اہل علم کی آراء مجھ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے مجھ سے تھوڑی سی مختلف ہے، آپ ان کے دلائل کا مطالعہ کیجئے، وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ میں دیانتداری کے ساتھ جو بات سمجھتا ہوں میں نے بیان کر دیا، آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت کو بھی پوری طرح اس کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھیے۔ اصل میں لوگ اس آیت کو درمیان سے اٹھاتے ہیں، نہ اس کے اوپر والی آیت کو پڑھتے ہیں نہ نیچے والی آیت کو پڑھتے ہیں۔ میں نے پوری آپ کے سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ اس میں باہر اور اندر زیر بحث ہی نہیں ہے۔ وہاں تو اتنی نازک صورتحال ہے کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اگر وہ باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائیں گے۔ مجھے بتائیں یہ صورتحال کیسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین یہ اہتمام کر لیں تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، بہانہ باقی نہ رہے، اور کارروائی ان کے خلاف ریاست کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں آپ دونوں بھی سوالات۔ ان آداب کا جو آپ بتا رہے ہیں پردے کے حوالے سے، تو کون کون محرم ہیں اور کون کون نامحرم ہے؟ کہیں تخصیص کی گئی ہے، قرآن میں بتایا گیا؟ کیونکہ ہمارے عام معاشرے میں یہ ہے کہ جتنے بھی کزنس سوال ہیں، بالکل واضح ہو گیا آپ کے، تو محرم اور نامحرم کی شرعی تعریف کیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو فقہا نے بات سمجھی اور قرآنی سے سمجھی ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، کہ جن رشتوں میں ہمارے ہاں نکاح ممنوع ہے وہ اصل میں محرم رشتے ہیں، اور جن کے معاملے میں نکاح ممنوع نہیں ہے وہ غیر محرم رشتے ہیں۔ یہ بڑی سادہ تقسیم ہے، اور قرآن مجید نے جہاں پر سورہ نور میں ایک فہرست بیان کی ہے اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا نا کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، ہاں اس دائرے میں وہ یہ نمائش کر سکتی ہیں، اس دائرے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے، اسی طرح اپنے باپوں کے سامنے، اس میں گن دیے ہیں رشتے سارے۔ ایسا میں چاہتا ہوں ان کی رشتوں کی تفصیل آپ بتائیں۔ وہی رشتے ہیں جن کے ساتھ ہر عورت، ہر محرم مرد سے واقف ہے، کہ جن رشتوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، یعنی اس کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، معلوم ہے کہ کن رشتوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ آپ کے باپوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بیٹوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بہنوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بھانجیوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بھتیجوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ یعنی ایک دائرہ ہے رشتوں کا، نسبی رشتوں کا۔ اسی طرح کچھ رضائی رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا گیا، کچھ شہری رشتے ہیں جو سسرال کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی واضح ہیں بالکل، بہو کا رشتہ ہے، اسی طریقے ساس کا رشتہ ہے، سسر کا رشتہ ہے۔ تو یہ رشتے ہیں کہ جو محرم رشتے سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی محرم کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ جذبات نہیں ہوتے جو جذبات گویا مرد و عورت کے درمیان فطری جذبات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بالکل ایک سوال یہ ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو جسے کوئی نہ دیکھے اور وہ کسی کو نہ دیکھے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یعنی یہ چیز اگر کوئی خواتین سامنے رکھتی ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل ٹھیک اعتدال پر ہیں۔ عورتوں کو باہر نکلنا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ہماری خواتین کو دیہات میں اپنے کھیتوں کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، اپنے شوہروں کے لیے کھانا لے کے جانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ڈور ڈنگر کی خبر گیری کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے چارہ لانا ہوتا ہے۔ یہ معاشرت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اچھی بات ہے، ایک روایت میں بیان ہو گئی ہے اور بیان کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا حکم، اور اللہ کے پیغمبر کے احکام میں نے آپ کو بیان کر کے بتا دیے ہیں۔ اصل میں وہ بات کرنی چاہیے کہ جو بات اللہ کے رسول نے کی۔ روایت صحیح ہے، جہاں تک روایت کا تعلق ہے، یہ اصل میں جس طرح ہمارے ہاں کہانیوں کی روایتیں ہوتی ہیں اس طرح کی ایک روایت ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت مستند اور بہت صحت کے ساتھ یہ روایت منتقل ہوئی ہے، کیا بات تھی، کس پس منظر میں کہی گئی، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو صحیح روایات جتنی ہیں ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی۔ عورتوں کے معاملے میں بھی، مردوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف وہ پابندیاں لگائی ہیں جن کے ساتھ آپ کی معاشرت قائم رہ سکتی ہے، آپ کے تہذیبی تقاضے قائم رہ سکتے ہیں۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ پابندیاں لگائیں گے جو خدا اور رسول نے نہیں لگائیں تو پھر بغاوت ہوگی۔ ٹھیک پابندیاں وہی ہیں
کہ جو پابندیاں اللہ اللہ کے رسول نے لگائی ہیں. اور دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اور اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کی روشنی میں, اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کا صحیح فہم کہ روایات برعکس بھی ہوتی ہیں, اور روایات بسا اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی پس منظر نہیں معلوم ہوتا کس موقع پر بات کہی گئی ہے, اور یہ روایت تو کوئی مستند روایت نہیں ہے, بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, کسی مستند حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. اس طرح کی روایتیں عام طور پر لوگ سناتے رہتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا جہاں صاحب ایک سوال, ابھی جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی محرم رشتوں کے حوالے سے, پھر آپ نے بیان کیا کہ زینت دکھانے کا ایک استثناء ہے, تو اس میں قرآن جو کہتا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں ان کے لیے بھی استثناء ہے, تو اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو اپنے یہاں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان ملازم ہیں, ان کے سامنے بھی یہ استثناء اسی طرح ہے. یہ استدلال ٹھیک ہے؟ یہ استدلال میرے نزدیک اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھیے غلاموں کا معاملہ بالکل الگ تھا, وہ بالکل زیر دست ہوتے تھے اور ان سے کوئی اس طرح کے فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا تھا. گھروں میں ملازم آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, معلوم نہیں کس پس منظر میں آئے ہیں, اس میں احتیاط ہی کرنی بہتر ہے. لیکن وہ احتیاط ہے کیا؟ وہ زیب و زینت کی نمائش کی احتیاط ہے. وہ سورہ نور والی, اگر آپ ایک سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں, سادگی سے رہ رہے ہیں, کوئی زیب و زینت اور زیورات نہیں پہنے ہوئے ہیں آپ نے, تو بس ٹھیک ہے. اس کے بعد صاحب اس میں جو مسئلہ ہے نا, میں عرض کروں کہ جو احکام آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل ہیں سورہ نور میں ہیں, یعنی ایک تو ہمارا مذہبی طبقہ ہے جو بالکل مکمل پردہ ہے, جو اسی سے وہ سمجھتے ہیں قائل ہے. یہ جو آپ احکام بیان کر رہے ہیں, ہماری عام خواتین اس کو بھی فالو نہیں کرتی. گھروں میں ہوتی ہیں تو غیر معمولی طور پہ ان کا رویہ ہوتا ہے کہ عدم احتیاط کا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ جو ابھی بات بھی ہوئی تھی سینے کے روپٹے والی, نہیں لیتی, بالکل نہیں لیتی, رسمی ایک چیز ہوتی ہے. کپڑے اس طرح کے پہنتی ہیں, یہ فیشن کے طور پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو احکام کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی بتائے جائیں, وہ بھی لوگ مان لیں, تو بہت بہتری آ جائے گی. اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی بات کہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے, اتنی بات تو آپ سمجھا دیں گے. ہمیشہ لوگ افراط و تفریط کرتے ہیں, یعنی ایک وہ طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ جس کے یہاں حیا, آداب, یہ چیزیں بےمانی ہو گئی ہیں, جس کے نزدیک جسم کی نمائش ہی اصل چیز ہے. لباس معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے پہنا گیا ہے کہ صرف تراش خراش دکھانی ہے. ایک صورتحال وہ ہے, اور ایک صورتحال دوسری ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو آپ گھر میں بند کر دیں, ان کے لیے گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے, ان پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے, ان کی نگاہ کسی پر نہیں پڑنی چاہیے. اس طرح کے آداب احکام بیان کیے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے. اللہ کی کتاب آپ کو ٹھیک اعتدال پر کھڑا کر دیتی ہے, ٹھیک, اور اتنی بات کہتی ہے کہ جو نہ تنگی کا باعث بنتی ہے, نہ مسائل پیدا کرتی ہے, بلکہ آپ آداب کا لحاظ کر کے پاکیزہ معاشرت پیدا کرتے ہیں اور اس کے اندر نہایت معتدل طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ان احکام کو اور آداب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. آپ ان میں اپنے جذبات شامل کر کے ادنا درجے کی کوئی بیشی کریں گے یا کمی کریں گے تو نتیجہ یہ نہیں کہ ادھر لڑک جائیں گے یا ادھر لڑک جائیں گے. میں پھر بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان کر دی ہیں وہ بالکل کافی ہیں, اور اگر آپ ان کو سمجھ لیں بہت اچھے طریقے سے, ان کی روح کو سامنے رکھ کے عمل کریں, روح کو پامال کر کے, تو آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس کی اجازت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے دوست احباب کے ساتھ خواتین اور مرد کھانا کھا سکیں یا مل جل سکیں؟ جیسے کہ عام تاثر یہ ملتا ہے کہ گھر میں اگر دوست آ رہے ہیں یا کوئی نامحرم غیر محرم آ رہے ہیں تو ان کے سامنے عورتیں نہ آئیں, ایک تاثر یہ ملتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قرآن مجید نے جہاں سورہ نور میں یہ باتیں بیان کی ہیں, وہاں خاص طور پر دوستوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے, بیٹھنے, آنے جانے پر پابندی لگائی جائے. آپ اپنے اعزاء کے گھروں میں جائیے, اپنی خالہ کے گھر میں جائیے, اپنے ماموں کے گھر میں جائیے, اپنے صدیقے کو, اپنے دوستوں کے گھروں میں جائیے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان آداب کا لحاظ رکھیے. یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتیں ملیں, مرد ملیں. اور دیکھیے اللہ کی بات اتنی معتدل بات ہوتی ہے, اتنی متوازن بات ہوتی ہے کہ نہ معاشرت میں کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے, نہ لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں, اور بدلے ہوئے حالات میں بھی قابل عمل ہوتی ہے. آج صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ خواتین کو معاشی جدوجہد کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے. یہ صرف شوق کا مسئلہ نہیں, ضرورت بن گئی ہے, اور بے شمار تقاضے پیدا ہو گئے. تعلیم کے معمولی صورت اختیار کر لی ہے. اب خواتین کو یہاں پڑھنا ہوتا ہے, بیرون ملک جا کے بعض اوقات تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے. اتنے زیادہ تمدنی تقاضے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی بات آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے, قیامت تک اسی طرح قابل عمل رہے گی. ہم جب اس میں افراط و تفریط پیدا کرتے ہیں تو یا غلاظت سوسائٹی میں پیدا کر دیتے ہیں, اور یا ایسی تنگی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اپنے ضمیر کے اندر مجرم آپ کو سمجھتے ہوئے کچھ احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی بات ہی اصل بات ہے. جیسا سوال میرے ذہن میں بھی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان لوگوں کے سوالات کر لیں. جی آپ کا اور آپ کا سوال ایک ساتھ لے لیتے ہیں. فرانٹس فانون نے الجزائر کے انقلاب کا جو ہے گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا اور تجزیہ کیا,
اور وہ خود غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ وہ عورت جو باہر کو دیکھ سکتی ہو لیکن خود دکھائی نہ دیتی ہو، کچھ کیے بغیر استعمار کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مسئلہ قرآن و حدیث کے جو بیانات ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کو میرا خیال نہیں، سے یعنی بحث وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن خود دیکھیے نا، کہہ رہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، مطلب نہیں، پستی ایک رکھو۔ منٹ میں یہاں اس کے پہ بعد جو یہ بیان کر رہے ہیں اس سے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مس گیدرنگ بھی جائز ہے، یعنی اگر یہ آداب کا لحاظ رکھ لیا جائے تو مرد اور عورت مکس آپ کی سمجھ بالکل ٹھیک آ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ یہی وہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ہماری یعنی زینت کے ساتھ چیزوں سے بہت آگے اس میں بتا دیا نا، اسی لیے تو کہا گیا ہے، ورنہ زینت اگر محرم اعزاء میں ظاہر کرنی تو حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان احکام پہ غور تو کیجئے، غض بصر شوہر سے کرنا ہے، باپ سے کرنا ہے، بتائیے نا مجھے احکام دیے کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ ملنے کی اجازت ہے، بیٹھنے کی اجازت ہے، جانے کی اجازت ہے، اور اس میں دیکھیں قرآن نے بات کہاں سے شروع کی ہے، بیوت مسکونہ اور غیر مسکونہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے رہنے کے گھر، وہ جو ابھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا نا، باہر کا پردہ اور اندر کا پردہ، اس کی تردید کر رہی ہے آیت، اس میں دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے بتایا کہ دونوں کے لیے یکساں احکام ہے۔ سب جو ان کا سوال بیوت مسکونہ کا لفظ استعمال کیا آپ کے رہنے کے گھر، بیوت غیر مسکونہ کا لفظ استعمال کیا جو رہنے کے گھر نہیں، ہوٹل ہے، سرائے ہے، باہر ہے، دفتر ہے، ہسپتال ہے، جب جس جگہ پر بھی آپ جائیں یہ آداب ہے جن کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صبر کے آئے میں اصل میں ذہن پھر ہمیشہ اسی رخ پہ جاتا ہے، تو کیا یہ مدعا ہے آپ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو تمام آداب بیان کر دیے ہیں، نہیں، آداب یعنی کی ان تو رعایت آداب میں یہ ہوتی بتایا نہیں گیا ہے کہ جب اس طرح کا موقع وہ کہہ رہی ہیں آداب کی رعایت ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے۔ آداب کی رعایت کی تلقین کرے نا، یعنی آپ خدا کی بات سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مطلب آداب جہاں نہیں ہوتی وہاں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے جائے۔ نہیں، مسئلہ ہے جو اتنے آداب کی رعایت نہیں کرے، جو خاتون آداب اتنے کا عمل آداب تو کی خاتون رعایت نے نہیں خود کرے، کرنا۔ ہاں، اگر آداب پہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ آداب پہ تعالیٰ عمل نے نہیں ہوتا تو۔ نہیں آداب کی دوسرا خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، آپ کیا خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ خاتون نے اس کی احتیاط نہ کر سکیں وہ اس میں شریک نہ ہو۔ اگر وہ نہیں احتیاط کر سکتی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہیں شریک ہونے پر پابندی نہیں لگائی۔ اس نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں جائیں، لیکن ان آداب کا لحاظ کریں، اور یہ آداب آپ کو پورے کرنے ہیں۔ بے شک مرد جو ہے جیسی نگاہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں، دیکھیے بات یہ آپ کو اپنی نگاہ میں قرآن نے مردوں کو الگ سے حکم دیا، عورت کو اسی جگہ پر اپنے آپ کو سیف کرنا ہے جہاں دوسرے مرد سے خطرہ ہے، ورنہ تو وہ ہر جگہ خطرہ جا تو ہو جائے گی۔ وہ تو بات ہو گئی نا، اگر خطرہ ہے تو پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ تو میرے خیال سے بات اگر خطرے کی کوئی جگہ ہے کہ آج نہیں، کل یہ کا ہو جو چکی ہے، معاشرہ انہوں نے ہے، بڑی تفصیل سے یہ بات واضح کی ہے، اس یہ پہ تو بات بڑی یہ بحث کر سکتے ہیں۔ خطرے کی جو جگہ ہے، ایک یہ چیز ہے کہ کوئی مرد ان آداب کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو کرنے دیں اس کو، وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ آپ ان آداب کی پیروی کریں، خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں تو وہاں تو نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر آپ کو بس اسٹاپ پہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، بازار میں خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ مردوں کو خطرہ محسوس ہوگا تب بھی ہم ضروری تدابیر کرتے ہیں۔ تو خطرہ ایک الگ چیز ہے، میں نے سمجھانے کی یہی کوشش کی ہے کہ احزاب خطرے کی باتیں کر رہی ہے، تو خطرہ ایک الگ چیز ہے اور دل کی پاکیزگی کے آداب۔ بہن کا جیسا جو اشارہ ایک اور چیز کی طرف بھی، ایک تو خطرہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ مرد گھورنا شروع کر دیتے ہیں، ایک انتہائی اذیت ناک چیز ہوتی ہے، تو کیا اس میں بھی کوئی خاتون یہ اہتمام کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہر خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو برا محسوس کرتی ہے اس کے بارے میں جو احتیاط چاہے کر لے۔ آپ احتیاط کی دنیا کو الگ رکھیں اور اللہ کے حکام کو بالکل الگ رکھیں۔ احتیاط تو ہم اور بہت سے معاملات میں کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا کے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں وہاں احتیاط نہیں کرتے، اپنی عزت کی احتیاط کرتے ہیں، اپنی آبرو کی احتیاط کرتے ہیں، اپنے مال کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے پیسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں تو بہت جیب کترے پھر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ جو احتیاط کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خدا کے لیے شریعت نہ بنائیے۔ احتیاط آدمی اپنے لحاظ سے کرتا ہے، اس کے لیے تدبیر بھی اپنے لحاظ سے منتخب کرتا ہے، کہیں زیادہ کرتا ہے کہیں کم کرتا ہے، ایسی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ کے حساب سے تدبیر کرے گا نا، اصل میں لیکن ایک مسئلہ خدا پیدا کے ہو رہا ہے، وہ گفتگو سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ عورتیں اور بڑے اجتماعات میں مل کے بیٹھ سکتے ہیں، مگر وہاں مسئلہ یہ ہے
کہ 99% عورتوں نے جو اپنی زیب و زینت کی تو اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ حکم معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ جب ایسا موقع آنے لگے یا تو وہ اس کو چھپائیں ورنہ وہ اس میں شرکت سے اس میں میں اجتناب کریں۔ مزید ایڈ یہ کروں جاوید صاحب کہ کم سے کم ایک مووی بنانے والا تو پرماننٹ ہوتا ہے جو ہر جگہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ فوکس کر کے جناب ہر اینگل سے تصویر بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ سب تو ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ صحیح نہیں ہے نا۔ ہر خاتون جو اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس طرح کی صورتحال سے بچنا چاہیے، بچنے کا اہتمام کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو ملائیے نہیں، ایک وہ آداب ہیں جو اللہ نے آپ کو بتائے ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ کو زندگی بسر کرنی معاشرے ہے۔ میں جو جا رہی ہے تو یہ تو ہوگا، یہ بات تو ایک وہ جگہ ہے جس جگہ آپ اپنی عزت اور آبرو کے لیے، پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، خطرہ بالکل الگ چیز ہے، اور آپ اپنے آداب کی رعایت کریں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہم اصل میں دونوں کو خلط ملط کرتے ہیں، خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، آپ گئے کیوں ہیں وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کی جیب میں نوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اطمینان سے جیب میں ڈال کے نکل جاتے ہیں، خطرے کی صورتحال ہو تو کوئی اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ رقم لے کے باہر نہ نکلیں۔ تو خطرے کی تدبیروں کو شریعت نہ بنائیے، خدا کی شریعت وہی ہے، وہ ہمارا جو اس ذاتی نے بیان کر دیا، وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، اس میں آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کیا پرواہ ہے، گھورتا ہے تو گھورتا رہے، میں نے اپنے آداب کا لحاظ رکھا ہوا ہے، میری نگاہوں میں کوئی چیز خرابی کا باعث نہیں بن رہی۔ آپ کس بنیاد پر اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں ٹھیک کہ آپ جائیں نہیں؟ کوئی جانے کا فیصلہ بات ہی نہیں ہو رہی کرے، لوگ کوئی نہ جانے کا فیصلہ کرے۔ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اصل میں خواتین جب مکس گیدرنگ میں وہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھ پاتی تو وہ اس چیز کو تو لے لیتی ہیں کہ آپ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو چھوڑ دیتی ہیں کہ کیا احتیاط۔ اس کی طرف میرا اشارہ تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ خواتین جو اس کی احتیاط نہ کر سکے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ جو شکیل صاحب احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہ جو اجتناب کیا خواتین کریں؟ احتیاط نہیں کر سکیں گی وہ اجتناب کیسے کریں گی؟ آپ کا سوال بہت یعنی دیر ان سے کے اندر کوئی خدا ہوگا، ان کے اندر کوئی آخرت کا تصور ہوگا، ان کے اندر کوئی حیا کا جذبہ ہوگا تو احتیاط بھی کریں گے۔ یعنی آپ کے ان کو روک دینے کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ دوسرے راستے اس وقت تو نکالیں۔ جو صورتحال یہ ہے کہ ہم پردے والے مسئلے کو چھوڑ کے اگر روپٹے پہ اگر ہم خدا کی بات پر کھڑے ہو جائیں تدبیر تو یہ وہ کر بات سکتے ہی ہیں انتہائی نا، جیسے آپ نے متوازن۔ کہا تدبیر کریں، تو ہم ان حالات میں تدبیر تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم مکس وہ گیدرنگ یہ نہ کہہ رہے کریں۔ ہیں کہ یہ آپ کی ساری ذاتی احتیاطیں تدبیر ہو ہے، اسے جائیں گی۔ شریعت نہ بنائیں۔ یہ میرے یہی خیال سے بات یہ ہے کہ آپ خود ایک تقریب منعقد کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ جتنی چاہے احتیاط کر لیں۔ سوال یہ ہے کسی دوسرے عزیز نے کوئی تقریب منعقد کی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ آپ سے پوچھ کے تو کرے گا نہیں، وہاں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے جانے نہ جانے کا۔ اگر آپ ہمیں محسوس اس چیز کرتی کا ہیں خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کا جانا وہاں خطرے کی چیز ہے تو نہ جائیے، شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا، لیکن شریعت نے آپ پر یہ پابندی بھی نہیں لگائی۔ اس نے کیا کہا ہے، آپ ان آداب کا لحاظ رکھیں، وقار کے ساتھ جائیں، عزت کے ساتط جائیں، بیٹھیں وہاں پہ بات جائیں۔ واضح ہو گئی۔ تو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کہاں سے اپروچ کرتا ہے۔ بلکہ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، آپ دیکھیں ان احکام کو آپ پڑھیں سورہ نور میں نکال کے، اس میں مرد کو الگ حکم دیا جا رہا ہے، عورت کو الگ دیا جا رہا ہے۔ پہلے مرد کو دیا ہے، یعنی یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر مرد فلاں حکم کی خلاف ورزی کریں تو عورتیں بھی کر لیں، یا عورتیں فلاں حکم کی خلاف ورزی کریں تو مرد بھی کر لیں، وہ اپنے احکام کی پیروی کریں۔ یعنی اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سوال یہ صرف عورتوں سے کر رہے ہیں۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو مردوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ خدا نے مردوں کو غزہ بسر کرنے کے لیے پہلے انہیں کہا، خدا نے مردوں کو اپنے امور کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے، تو مردوں کو کہیے وہ ان کی پابندی کریں، عورتوں کو کہیے وہ ان کی پابندی کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عورتوں کو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ نہ جائیں، مردوں کو پیغام دیں وہ نہ آئے وہاں۔ یعنی آپ وہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جو بات اللہ کی بات ہے تو دونوں پہ لگائیں پھر دونوں پہ پابندی۔ اچھا صاحب ایک مارکت العرا مسئلہ ہے جو وقت ہمارے پاس اب ختم ہو گیا ہے، صرف ایک میں چاہتا ہوں ایک آخری بہت اہم ترین سوال ہے جاوید صاحب۔ مارکت العرا مسئلہ اس معاشرے کا دیور موت ہے۔ ایک مذہبی آدمی اگر میں ہوں اور میری بیوی ہے تو پھر میرے بھائیوں کو گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ پوری روایت پڑھے کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ چونکہ دیور لوگ گھروں ہی میں ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات تنہائی اور خلوت کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کہ جب آپ نے یہ کہا ہے کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھا جائے تو دیور تو گھر ہی میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی موت کا باعث بنیں گے۔ یہ موت یہاں محاورے میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ ایسا اگر کیا جائے گا تو کیا بات کہی گئی ہے وہاں پہ کہ خلوت پہ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے۔ ایک چیز ایڈ کروں گا، جب آج وہ یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں تو آپ نے آپ بچنے کے لیے یہ کام کر لیں اور ان جیسے ہو کے رہیں، تو پھر وہاں پہ تو سود بھی جو ہر چیز میں جائز ہو جاتا ہے، مکان بھی لیں، گاڑی بھی لیں، آپ اپنی سورس آف انکم سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں لون لیے بغیر، تو اس کو بھی پھر آپ کہیں گے کہ آپ وہ بھی کر لیں اس معاشرت کے حوالے سے؟ آپ کی پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی جگہ رول آف لا نہیں رہا تو سارا رخ خواتین کی طرف کیوں ہو گیا ہے؟ مردوں پہ پابندیاں لگا دیں کچھ، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے اس لیے کچھ پابندیاں لگا دی جائیں مردوں پر بھی، وہ باہر نہ نکلا کریں۔ اچھا ان کے باہر نکلنے بھی کچھ آداب مقرر کر دیں۔ یہ سارا رخ ہمارا خواتین ہی کی طرف کیوں ہو جاتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات کے لیے یہ اجازت آپ کو دی ہے. آپ کی پابندی کرتے ہوئے, ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے باہر جائیں, نکلیں, اپنے معاملات کو انجام دیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں قوانین نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی اگر بس اسٹاپ کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر کچھ اوباش حملہ آور ہوں گے تو کوئی قانون نہیں ہے, قانون کو گرفت کرے گا. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد کرنے میں رکاوٹیں پڑ رہی ہیں تو آج راہ کرم دونوں صنفوں کو کچھ احکام دے دیجیے, ٹھیک, تاکہ وہ بھی باہر نہ نکلا کریں واضح ہوگی. اور دونوں مل کر اس معاملے پہ. سارا رخ ادھر کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں میرے نزدیک وہ اپنی اپنی ضروریات کے لحاظ سے گئے ہیں. خدا نے ضرورت کے لیے باہر جانے پہ پابندی نہیں لگائی, اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے باہر جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی. معاش کی جد و جہد کے لیے بھی خدا کی دنیا وسیع ہے, اس میں لوگ نکلتے ہیں, وہ وہاں جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ کہیں یہ باتیں اصل میں ہم بیٹھ کے اپنی خلوت گاؤں میں کر لیتے ہیں کہ آپ فوری طور پر چھوڑ کے آ جائیے. کسی کا کاروبار ہوگا, کسی کا گھر ہوگا, کسی کے بچے پڑھ رہے ہوں گے, ان کو وہاں کے حالات کے لحاظ سے بتایا جائے گا کہ کیا تدبیر آپ کو اختیار کرنی ہے. جس معاملے کو زیر بحث لایا گیا وہ معاملہ کیا تھا کہ ہم پاکستانی لباس پہنے یا عرب لباس پہنے. یہ تو زیر بحث نہیں کہ حرام لباس پہنے یا حلال لباس پہنے, تو اس کی مثال حرام سے دینا ٹھیک نہیں ہے. یعنی کیا لازم ہے یہ کہ پاکستانی لباس ہی پہننا چاہیے؟ اگر آپ اپنی شناخت ایسے رکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ مہذب شریفانہ مغربی لباس پہن لیتے ہیں اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس سے آپ کی آبرو بچ جاتی ہے تو ضرور اہتمام کر لیں. تو نہایت متوازن اور معتدل رویہ لے کے سوسائٹی میں جانا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ مردوں کو بھی مخاطب کریں. مجھے کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں خاتون نے فلاں حکم کی خلاف ورزی کر رکھی ہوئی ہے, اس کو آپ نے کیوں آنے دیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں سے بھی پوچھوں میں کون نماز پڑھتا کون نہیں پڑھتا, وہ تو فرض ہے نا, وہ تو کوئی نہیں پوچھتا, گفتگو کرتے ہوئے نہیں پوچھتے. تو اصل میں بات اللہ تعالیٰ کی بات ہی صحیح ہے کہ اس نے مردوں کو الگ مخاطب کر کے کچھ آداب بتا دیے, عورتوں کو الگ مخاطب کر کے بتا دیے. مردوں کو نہیں کہا کہ عورتیں خلاف ورزی کر رہی ہیں تو تم پر یہ زائد پابندیاں ہیں, عورتوں کو نہیں کہا کہ مرد خلاف ورزی کر رہے ہیں تو تم پر یہ زائد پابندیاں ہیں, بلکہ ہر ایک کو آداب بتا کے یہ کہا کہ ان کا لحاظ کرو. اب رہ گئی تدابیر حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں اور ہمیشہ تدابیر کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خرابی کوئی تنگی پیدا نہ ہو جائے. جیسا آخری سوال, کیونکہ وقت اب ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کر لوں. سوسائٹی کا 5% کم و بیش حصہ وہ ہے جو جسے وہ اپنی اصطلاح میں مکمل پردہ کہتا ہے, وہ کرتا ہے. باقی 95% جو لوگ ہیں وہ جو احکام آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ نظر کی حفاظت ہے, نہ سینہ چھپایا جاتا ہے, زینت خوب ظاہر کی جاتی ہیں. ایسے میں آپ کا میسج اس سوسائٹی کے لیے کیا ہے؟ وہی جو اللہ کا میسج ہے. میں تو بار بار یہ توجہ دلاؤں گا کہ تمہارا پروردگار تزکیہ قلوب کے لیے, دلوں کی صفائی کے لیے, دلوں کی پاکیزگی کے لیے تم کو یہ ہدایات دیتا ہے. مجھے خدا کے حکم پر نہ ایک لفظ کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس میں کمی کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی پیغام کو پہنچاؤں گا. اور میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے کہ میں جب سورہ نور کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان احکام کی ایک تو احکام کی صورت ہے اور ایک ان کی روح ہے. اور ان کی روح کیا ہے؟ حیا, عفت, پاکیزگی اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور ایسے رہنا ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں فتنے نہ پھیلیں. اس میسج اور اس پیغام کو سامنے رکھیے, اس روح کو سامنے رکھیے, پھر میرے نزدیک وہ احکام بالکل کافی ہیں اور وہ ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک جگہ پہ انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ خواتین و حضرات کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت عمدہ اپنے سوالات کیے. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. بات یہ ہے کہ اسلام حیا کا دین ہے اور عفت و عصمت اس کی بنیادی اقدار ہیں. مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے دین نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرنا دشوار تو ضرور لگتا ہے, لیکن ناظرین یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر جنت کی منزل آتی ہے, اور جنت کی جو قیمت بھی دی جائے وہ کم ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.